اللہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھے. اے نبی آپ نے کہنا ہے, کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیا تو کوئی تھڑے باز, کوئی پان خور, کوئی ٹیٹو پاٹیاں کرنے والا ڈرامے باز, مداری بابا, ڈھونگی 420 یا جتی چور, جیب کترا, کوئی اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکے گا کل کو ڈانگے شاہ کہ جناب مجھے غائب آتا ہے. اگر اے نبی آپ نے کہہ دیا تو کہیں قل ان ربی یقذف بالحق, کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ حق کے ساتھ باطل کو دبا دیتا ہے. عزیز دوستو, آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ پیش گوئیوں کے حوالے سے ہے, جس میں عامر صاحب میرے ساتھ ہیں اور زیادہ تر گفتگو وہی کریں گے, اس سبجیکٹ کے اوپر بات کریں گے. لیکن میں اپنی ذاتی رائے دیتا چلوں, یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ میں ذاتی طور پہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے, جہاں تک میرا ناقص علم ہے, میں نے کہیں نہ پڑھا نہ سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت کا معیار اپنی کسی پیش گوئی کو ٹھہرایا ہو. لیکن مرزا صاحب کی ساری نبوت کا, سارے دعووں کا انحصار دار و مدار ان کی پیش گوئیوں پر ہے, اور وہ کسی چیز کو معیار ٹھہراتے ہیں کہ میری اگر ایک بھی پیش گوئی غلط نکلتی ہے تو میں جھوٹا ہوں. تو اس موضوع کے لیے, اس چیز پر بات کرنے کے لیے عامر صاحب تشریف لے آئے. عامر, آپ کے خیالات, آپ کی رائے, آپ کا علم, آپ کا جو مطالعہ ہے اس چیز کے بارے میں اگر ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. جی سب سے پہلے تو السلام علیکم شیخ صاحب, امید ہے خیریت سے ہوں گے آپ. جی شکریہ, تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شیخ صاحب بالکل آپ نے اپنی ذاتی رائے دی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, آپ کو یہ حق ہے. آپ کے مطالعے کی روشنی میں آپ ایک باشعور, باصلاحیت, آزاد انسان ہیں, اور یہ ہے کہ یہ obviously مسئلہ علماء کے اختیار کا ہے. جیسے امام بیہقی نے دلائل النبوہ نامی جو کتاب لکھی ہے, اس میں نبوت کے دلائل پر انہوں نے قرآن کی آیات اور احادیث کو اکٹھا کیا ہے, جس میں پچھلے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء گزر چکے ہیں, انہوں نے جو انباء الغیب یعنی جو پروفیسیز تھیں, پھر پروفیسیز تو ہوتی ہیں نا مستقبل سے متعلق, ماضی کی خبریں, ماضی کی خبریں دی, تو ان خبروں میں وہ نبی کی صداقت کی علامت بن جاتی. تو اسی لیے قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں گہرائی کے ساتھ تو آپ کو اشارت النص سے بہت چیزیں ملتی. مگر میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نبی کی صداقت کا واضح معیار پیشین گوئی کو نہیں رکھا گیا اللہ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز کوئی اٹکل پچو کے ساتھ بھی کر سکتا ہے, کوئی اپنے دور اندیشی کے تجربے کے ساتھ بھی کر سکتا ہے کہ کوئی بات کہے کہ آج سے 10 سال بعد یہ ہوگا اور وہ ہو جائے, تو کیا اس کے سچے ہونے کی نشانی ہے؟ نہیں. سچے ہونے, ابن تیمیہ نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے نبوات کے اندر, امام ابن حزم الاندلسی نے الظاہری القرطبہ کے الملل والنحل کے اندر انہوں نے بات کی کہ کیا انبیاء کو ان کی پیشین گوئیوں کی صداقت کی وجہ سے جانا جائے گا؟ تو اکثریت اور جمہور اس چیز پر کہتے ہیں نہیں. حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کی تعلیمات اتنی مطہر, اتنی منزہ, اتنی مقدس اور اتنی منقہ ہوتی ہیں, اتنی مصفہ ہوتی ہیں اور اتنی مجلہ ہوتی ہیں اور اتنی محبوب اور مکرم اور معظم اور محترم ہوتی ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی تعلیمات اور ان کا اخلاق اور ان کا انداز اور ان کا آداب یہ کافی ہوتا ہے ان کی صداقت کے لیے. اسی کو پیش کیا گیا. خیر, تو بالکل میں اس بات سے جزوی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو ایک بنیادی پیشین گوئی کو یا پروفیسیز کو بنیادی طور پر کسی نبی کی صداقت کے لیے تو ہم نہ قرآن نے پیش کیا مگر اشارتن ضرور پیش کیا. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی رکھا جاتا ہے کہ وہ بتاتے تھے کہ تم اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو اور تم نے کیا رکھا ہے کھانے پینے کے لیے. یہ قرآن بتاتا ہے عبارت سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو خبر دیتے تھے اپنی شباب میں, اپنی جوانی میں, کہ تمہارے گھر کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں. وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ یار یہ تو معاملہ ہمیں راز میں رکھا ہوا تھا پردے میں, ان کو کیسے خبر ہو گئی؟ تو انباء الغیب جو ہے یعنی غیب کی خبریں, ہڈن جو ہے نا وہ چیزوں کو ریویل کرنا, انویل کرنا, پردے میں چھپی ہوئی چیزوں کو, ان کا تعلق ماضی سے بھی ہو سکتا ہے, حال سے بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل سے بھی ہو سکتا ہے.
نبی کا کام بائی ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی کا کام، نبی جو ہے نبا ینبع سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، نبی شفیع کے وزن پر، علیم کے وزن پر، نبی اس کو نبی بھی کہتے ہیں۔ تو وہ علت کی وجہ سے حروف علت آ جائے، یا وہ صرف کا قاعدہ ہے کہ وہ ضم ہو جاتا ہے اور اس کی ثقالت کی وجہ سے اس کو خفیف کر لیا جاتا ہے اور نبی پڑھا جاتا ہے۔ یہ علماء جو ہیں یہ ان کی بحثیں ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، مگر چھوٹا موٹا مجھے جو نالج ہے تو وہ میں بتا دیتا ہوں۔ تو شیخ صاحب یہ نکلا ہے نبا ینبع سے، غیب کی خبر دینے والا۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے اس کی طرف اب آ جاتے ہیں۔ یہ تو جو آپ نے ابتدائی بات کی اس سے مجھے ذہن میں آ گیا۔ اچھا اسی چلیں ایک اور واقعہ بھی لے لیتے ہیں جو نبی کی صداقت پر صحابہ کرام پیش کرتے تھے۔ غزوہ بدر تھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان سے پہلے اشارہ کر کے بتا دیا، یہاں میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یہاں میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یہاں میں اس کو دیکھ رہا ہوں، بخاری شریف کے اندر ہے۔ اچھا حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ واللہ ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے، ٹھیک ہے جی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن جگہوں پر اشارہ کیا 1 انچ بھی اس سے آگے اور 1 انچ بھی پیچھے نہ گرا، وہ شخص وہیں گرا جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ یہ یہاں مر کر گرے گا۔ اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی یہ نشانی ہوئی۔ اسی طریقے سے اور جیسے سراقہ، حضرت سراقہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا سراقہ تو کیا وقت، ابو سراقہ جو تھے، تو کیا ہوگا تیرا حالت یا تیرا عالم کیا ہوگا، تیری کیفیت کیا ہوگی جب کیسر و کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے یہ نبی ہجرت کرنے جا رہے ہیں، ابو بکر ساتھ تھے، دشمنوں سے پناہ میں مدینے جا رہے ہیں بچتے ہوئے، خود جو ہے وہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی امداد اور مدد کے ساتھ یہ مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہے ہیں، اور خواب اور سپنے جو ہیں وہ کیسر و کسرا کی فتح کی۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب روم اور فارس جو ہے وہ فتح ہوا ہے تو ابو سراقہ جو ہے ان کو بلا کر وہی کنگن پہنائے گی، اور عمر فاروق کی آنکھیں اشکبار تھیں، کہنے لگے کہ یہ وائے عمر کہ یہ پیشین گوئی بھی تیرے نصیب میں تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی۔ تو ان کی صداقت کو پورا کیا اور نبوت کی شان بڑھائی، یعنی نبوت پر صداقت کی مہر یا تصدیق کہہ دیتے ہیں اس کو، مگر یہ کہنا کہ اگر یہ نہ ہوتا یا یہ عمل نہ ہوتے تو نبوت نامکمل رہتی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبوت اپنی جگہ پر مکمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پیشین گوئیوں کی محتاج نہیں ہے۔ ہاں پیشین گوئیاں ایک نبی کی اضافی ڈیوٹی ہوتی ہے تا یہ کہ حجت تمام ہو جائے، اس کو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، اضافی ڈیوٹی، کیونکہ اس میں تعلیم تو نہیں ہوتی۔ مثال طور پر پیشین گوئی میں یہ تو نہیں ہوتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے یا روزہ کیسے رکھنا ہے، تو احکامات نہیں ہیں، مگر یہ ہے کہ ایک اضافی چیز ہے جو کہ تحدیث نعمت کے طور پر نبی عطا کر دیتا ہے امت کو۔ خیر شیخ صاحب، آج کا موضوع جو ہے وہ میں نے رکھا ہے A prophet without prophecies۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی انسان کہے کہ میں انسان ہوں اور انسانیت نہ ہو، اور ایک نبی کہے میں نبی ہوں اور انباء الغیب نہ ہو، یعنی ڈیفالٹ جو ڈیفینیشن اس کے اندر چیزیں بیٹھنی چاہیے وہی نہ ہو۔ اچھا یہ میں نے کیوں رکھا ہے؟ ایسا پروفٹ کون سا ہے جو وداؤٹ پروفیسیز کیا ہے؟ میرے علم کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جہانی جو ہیں، یہ وہ ایک متنبی ہیں، ایک سیلف پروکلیمڈ نبی ہیں جو کہ وداؤٹ پروفیسیز تھے، پیشین گوئیوں کے بنا تھے۔ آپ کو کہہ سکتا ہے جی پیشین گوئیاں تو بہت کی تھی، میرے نزدیک پیشین گوئی یا پروفیسی وہی پروفیسی ہوگی جو پوری ہو، ٹھیک ہے، جو پوری ہی نہ ہوئی اس پروفیسی کو پروفیسی کیا کہیں؟ وہ تو جو مرضی، وہ تو ادھر اینکر بیٹھ کے وہ شیخ رشید بیٹھ کر کہہ رہا ہوتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے تو کئی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دمادم مست کلندر کرنے کے لیے، استعفے مانگنے کے لیے۔ شیخ صاحب سیاست میں تو اس طرح کے پٹاریاں والی سرکاریں ڈیلی بیٹھتی ہیں۔ خیر شیخ صاحب اور ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ آپ نے بہت جگہ پر سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، مگر اس کو جس اسلوب اور جس انداز میں آج ہم بیان کریں گے شاید آپ نے اس طریقے سے اس کو نہ سنا ہوگا پہلے۔ نبی اور رسول کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ یہ میں بات اس لیے بیان کرنے لگا ہوں کہ عام طور پر قادیانیوں، مرزائیوں اور کئی ہمارے مسلمانوں کے درمیان بھی یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔
قرآن میں کسی جگہ پر یہ فرق بیان نہیں کیا گیا. رسول بھی غیب کی خبریں دے سکتا ہے, نبی بھی دے سکتا ہے, نبی بھی پیشین کر سکتا ہے, رسول بھی کر سکتا ہے. تو یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے. اب دیکھیں غیب کی خبروں کا جو اظہار ہوا ہے وہ رسول کے اوپر ہوا ہے. میں قرآن کی آیت پڑھوں گا. اس سے پہلے میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں غیب کیا ہے, کیونکہ پروفیسی غیب سے تعلق رکھتی ہے, تو اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے. نہایت مختصر سا وقت لوں گا چیزوں کو سمجھانے کے لیے. شیخ صاحب ایک تو چیز ناظرین اور شیخ صاحب کے توسط سے یہ ہے کہ کلیئر ہو جائے کہ غیب کا جو عالم ہے نا, عالم الغیوب, وہ صرف ایک ہے, صرف ایک, جس کو قرآن نے عالم الغیب کہا ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. نہ فرشتے, نہ جنات, نہ نبی, نہ کوئی پیر, نہ کوئی ولی, نہ کوئی پگاڑا, نہ کوئی بابا, نہ کوئی چاچا, نہ کوئی تایا. ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں ہے, صرف اور صرف ایک ذات ہے, وہ ہے عالم الغیب. جب وہ کسی کو چیز عطا کر دے تو وہ غیب نہ رہی اس شخص کے لیے. عالم الغیب صرف ایک ہی ذات ہے, اور اس نے جب عطا کر دیا وہ غیب نہیں رہا. یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک نبی کے مقام میں اور ہمارے مقام کے اندر فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. نبی ڈائریکٹ اللہ سے پاتا ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو انباء الغیب ہے, وہ نبی ہے, غیب کا جاننے والا ہے, مگر وہ توسل سے, وساطت سے, وسیلے سے حاصل کرتا ہے. قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. یہ آیت ہے جی آج کے ہمارے موضوع کی بنیاد, تو بڑی توجہ سے اس آیت کو سامنے اپنے رکھیے. 72 کی ورس 26 اور 27, اس میں دو مسئلے حل کیے ہیں شیخ صاحب, جو میں بیان ابھی کرنا چاہ رہا تھا. کہ ایک یہ ہے کہ وہ ایسا عالم الغیب ہے کہ وہ اگر نہ چاہے نا تو کوئی خبر نہیں حاصل کر سکتا. اگر وہ کسی کو نہ دینا چاہے علم تو حاصل نہیں کر سکتا. یہی اس نے بیان کیا ہے 26 میں, کہتا ہے عالم الغیب, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. وہ ایسا عالم الغیب ہے کہ نہ چاہے تو نہ ظاہر کرے کسی ایک پر بھی اپنے غیب کو. یعنی ایسا عالم الغیب, یعنی میں غیب والا بندہ ہوں, میں نے راز رکھا ہے, مجھے کوئی جناب کیمرہ لگا کے سن کے چلا جائے, میری ریکارڈنگ لیک ہو جائے, میرے منہ سے کوئی بات پھسل جائے, میری بات نکل جائے, نہ, اللہ ایسا عالم الغیب نہیں ہے کہ جی ولی گئے ہیں اوپر جی اور چوری چوری جناب فلانی چیز راز لے آئے, جن گئے اوپر جناب فلانی راز لے. نہیں, اللہ عالم الغیب ہے, تو وہ نہیں چاہتا تو وہ نہیں دیتا, یہ اپنی مرضی کے ساتھ دیتا ہے کسی کو. اب یہ آگے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ پھر سوال اٹھتا تھا کہ اگر آپ غیب نہیں دیتے کسی پر تو یہ انبیاء جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ غیب کی خبریں ہیں تو یہ کہاں سے آتی ہیں. سوال تھا, اس سوال کا جواب دیا اللہ کے ساتھ, کہ ایک استثناء کر دی, ایکسپشن. کہا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. کہا مگر ہاں ایک ایکسپشن ہے کہ میں جس پر چاہتا ہوں, جس پر راضی ہوتا ہوں رسول میں سے, اس کو میں ظاہر کر دیتا ہوں اپنے غیب کو. مگر جب وہ میں ظاہر کرتا ہوں نا اپنے غیب کو, تو اس کو میں آگے اور پیچھے سے سکیور کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے امیونٹی کو, اس کے پاس کوڈ پیٹرن بنا دیتا ہوں تاکہ کوئی اس میں اندر سے کوئی ڈز نہ لگا سکے, کوئی چوری نہ کر سکے. یہ اس آیت کے اندر شیخ صاحب مسئلہ بیان کیا گیا ہے. اس سے جو دو چیزیں بلکہ تین چیزیں سمجھ لیں, دو عقیدے کی ہو جائیں گی اور ایک جو ہے ہمارے موضوع کی. دو عقیدے کی چیزیں سمجھ لیں دوستو, قرآن کی آیت سے کرسٹل کلیئر ہے, کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں, سیدھی. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. نمبر دو عقیدہ, انبیاء کے پاس جتنا غیب ہے وہ اللہ کی مرضی سے ان کے پاس حاصل ہوا ہے, وہ چاہ کر بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ نے چاہا ہے, اللہ من ارتضی, وہ جس کو چاہے. یہ نہیں کہا رسول جب چاہے حاصل کر لیں, نہیں, مطلب اپنی محنت سے, اپنے چلے کشیوں سے یہ وہ سے حاصل نہیں کر سکتے. ہاں جی, ہاں جی.
تو وہ چاہے دو عقیدے کلیئر ہو گئے. اچھا یہ غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی. تیسرا جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پیشین گوئی اور غیب کی خبر کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی, وہ غلط نہیں ہو سکتی نبی کی. یہ کہاں سے نکلا؟ اس آیت کے آخری حصے سے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا, کہ جب اللہ کی ذات غیب کی خبر اپنے نبی تک پہنچاتی ہے تو وہ اتنا اس کو سکیور کرتی ہے کہ اس میں آئیں بائیں شائیں نہیں ہوتی, اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب 2.5 سال کہا تھا تو 2 سال ہو گئے اور 2 سال کہا تھا تو 3 سال ہو گئے, ایسا نہیں ہوتا. اچھا مطلب بلنک آف آئی کا بھی اس میں شائبہ نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ شائبہ نہیں نکال ہے, لیا جائے یا ڈال دیا جائے, یا اس میں کچھ رکھ دیا جائے, اس میں کوئی ترمیم, کوئی تحرف, کوئی تبدل, وہ چیز نہیں ہو سکتی. یا یہ شاید اللہ کی سمجھ طرف نہیں آئی تو شاید اس کی جی مراد یہ ہوگی ہاں اس سرعت, تقریباً کا, جی مطلب جی اس اس طرح کا, سرعت یا الہام بڑی کی وجہ سے, تیزی سے آ رہے ہیں تو جی پتہ جی ہی جی نہیں چلا. بالکل بالکل وہ ایسا ہو گیا, یہ چیز نہیں ہو سکتی. اچھا شیخ صاحب اس کے ساتھ ساتھ میں چاہ رہا تھا کہ علم غیب کے اوپر 2-3 اور مسئلے ہیں ساتھ عقیدے کے, ان کو حل کر کر پھر میں اب چلوں پیشین گوئی کی طرف کہ کیوں ضروری ہے نبی کے پاس پیشین گوئی کا ہونا, اگر ہم ضروری سمجھیں تو. آیت لے لیں مختصراً, اس کو لے کر چلتے ہیں. سورہ نمل کی آیت 65 ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بھی کیٹاگوریکل ڈینائی کر دیتے ہیں, استثناء کہتے ہیں جی کل اے نبی, اور کہلوایا. اللہ کہہ سکتے تھے کہ لا یعلم, مگر کل کا کہا. اللہ کو علم تھا, عالم الغیب ہے, کہ آنے والے وقتوں میں کچھ نبیوں کے بارے میں علم غیب کی صفات کو کلیم کر لیں گے, اپنے اولیاء کے بارے میں کر لیں گے. تو اللہ نے نبی کے تھرو کہلوایا. کیا نبی کہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, کہہ دیں, آپ کہیں آپ کو کہنا ہوگا تاکہ یہ آپ تدارک کر سکیں اور اس چیز کا ازالہ کر سکیں کہ لا یعلم من فی السماوات والارض, نہیں جانتا ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور جب زمین میں ہے, الغیبہ اس میں جو غیب ہے, الا اللہ مگر اللہ کی ذات. یعنی جو غیب ہے زمین و آسمان کا اس کو کوئی بھی نہیں جانتا الا اللہ. یہ وہی الا اللہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے بعد ہے. جیسے لا الہ الا اللہ ہے, یہی عالم الغیب لا عالم غیب الا اللہ, تو علم غیب کا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے مگر اللہ. وما یشعرون ایان یبعثون, اور وہ نہیں شعور رکھتے, نہیں علم رکھتے وہ کب اٹھائے جائیں گے. اچھا بڑی مزے کی شیخ صاحب یہاں سے ایک استثنائی کیفیت میں مسئلہ حل ہو گیا. اب شیخ صاحب آپ نے اکثر سنا ہوگا القابات لگائے ہوتے ہیں, علامہ, فہامہ. یہ دیکھیں جی یہ اللہ کی ذات کا ایک صفاتی نام بھی میں سامنے رکھ دیتا ہوں. سورہ سبا آیت 48 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل, یہاں بھی کل کہا ہے بھائی. یہ ہے توحید جب آتی ہے نا تو نبیوں سے کہلوایا جاتا ہے کہ آپ نے کہنا ہے, کیونکہ عقیدے آپ کے بارے میں بنیں گے. اللہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے کہ اے نبی آپ نے کہنا ہے, کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیا تو کوئی تھڑے باز, کوئی پان خور, کوئی ٹیٹو پاٹیاں کرنے والا ڈرامے باز, مداری بابا, ڈھونگی 420 یا جتی چور, جیب کترا, کوئی اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکے گا کل کو ننگے شاہ کہ جناب مجھے غیب آتا ہے. اگر اے نبی آپ نے کہہ دیا تو کہیں قل ان ربی یقذف بالحق, کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ حق کے ساتھ باطل کو دبا دیتا ہے, وہ ضرب لگاتا ہے حق کے ساتھ. علام الغیوب, وہ علامہ ہے, سب سے زیادہ وہ جاننے والا ہے. علام, الغیوب غیب کی جمع. شیخ صاحب غیب کی جمع یعنی غیب کی بھی قسمیں ہیں. یہ یہاں سے پتہ چلا ایک غیب نہیں ہے, غیب کی بھی قسمیں ہیں. ایک وہ غیب ہے جو نیکڈ آئی کا غیب ہے, مائکروسکوپک دنیا ہے. ایک ٹیلیسکوپک دنیا ہے. پھر ایک وہ غیب ہے جو اس شعور سے غائب ہے. تو غیب کی بھی اقسام ہیں. تو اللہ ان تمام غیوب کو جاننے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کرسٹل کلیئر یہ عقیدہ ظاہر کر دیا. شیخ صاحب یہاں میں نے سوچا کہ کیوں نہ علم غیب اور پیشینگوئیوں کا چیپٹر چل رہا ہے تو ایک آیت کا ترجمہ میں کروں اور اپنے پر فتویٰ لگاؤں اور اس کے بعد اس چیز کا اظہار کروں. یہ جی آیت ہے جی سورہ ہود آیت 49, تل کا من انباء الغیبی. اب یہ انباء
غیب آ گیا, نبیوں کا جو اصل میں جو نبیوں کی جو سافٹ ویئر ہوتا ہے, نبیوں کے اندر جو چیز فیڈ ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ سے غیب حاصل کر کے آگے دینا ہے, اور اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں سورہ ہود کی آیت 49 میں, یہاں پر سارے دوست احباب جو مجھے سن رہے ہیں نا, وہ توجہ لازمی اسکرین کے اوپر رکھیں. اگر کوئی ساتھ کام کر رہے ہیں تو چند سیکنڈز کے لیے چھوڑ کر اس آیت کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں, آپ نے توجہ ادھر رکھنی ہے. ڈرائیو جو کر رہے ہیں ان کو استثناء حاصل ہے جی. اچھا, کہتے ہیں جی تل کا من انباء الغیبی, یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں, نوحیہا الیکا, کہ ہم وحی کرتے ہیں ان کو آپ کی طرف, ما کنت تعلمھا, آپ نہیں تھے جانتے ان کو, انتا تعلم بھی حاضر مذکر کا صیغہ, اور انتا ضمیر مفصل بھی بعد میں لے آئے. کہا نہیں تھے تم جانتے اس کو تم, ولا قوموں کا, اور نہ تیری قوم, من قبل ھذا, اس سے پہلے کہ یعنی جو ہم نے بتایا ہے اس سے پہلے آپ کو بھی خبر نہ تھی, آپ کی قوم کو بھی خبر نہ تھی. فصبر, تو صبر کریں, ان العاقبۃ للمتقین, ہاں اچھا بدلہ جو ہے وہ متقین کے لیے ہے, کوئی شک نہیں. اب یہ شیخ صاحب آیت بتا رہی ہے کہ نبی کو جو انباء الغیب اور پیشین گوئیاں ہوتی ہیں وہ اس لیے ٹھیک ہوتی ہیں, ان کی صداقت اس لیے ضروری ہے کہ وہ کس کی طرف سے ہیں جی, اللہ کی طرف سے. اور جب تک وہ اللہ کی طرف سے نہ ہوں, من قبل ھذا سے مراد یہ ہے کہ جب تک وہ نہ ہو تب تک نبی کو اس کا علم نہیں ہوتا. اچھا, اب یہ مجھ پر فتویٰ لگ سکتا ہے, اس لیے شیخ صاحب میں نے ایک ترجمہ نکالا ہے, میں کہتا ہوں وہ ترجمہ ہی میں دے دوں تاکہ فتویٰ میری بجائے ان حضرت کی طرف لگ جائے. شیخ صاحب یہ ترجمہ ہے اسی آیت کا, یہ ذرا شیخ صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں ترجمہ کس نے کیا ہوا ہے, کون سا ترجمہ نیچے لکھا ہوا؟ یہ ہے کنز الامال کا ہے, یہ کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا. کنز الایمان, یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری اچھا جی, یہ کیا ترجمہ کیا جی انہوں نے, میں انہی کا پڑھ لیتا ہوں. کہتے ہیں جی یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں, انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے, تو صبر کرو بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا. تو جی اب جس دوست نے فتویٰ لگانا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی طرف توجہ کر لیں, مجھے بخش دیجئے گا کہ بھئی نبی کو غیب کے حوالے سے انہوں نے کہا. لے جی یہاں تک شیخ صاحب میں 3 چیزیں اسٹیبلش کر چکا ہوں قرآن کی روشنی میں. نمبر 1, عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. نمبر 2, انبیاء کو جتنا انباء الغیب سے حصہ ملتا ہے وہ اللہ کی عطا ہوتا ہے, اور وہ اللہ کی مرضی سے عطا ہوتا ہے. جب تک نہیں عطا ہوتا انبیاء اس کے بارے میں لا علم رہتے ہیں. دوبارہ توجہ کریں, لا علم کہہ رہا ہوں, لا علم. اچھا, وہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. تیسری چیز شیخ صاحب کہ اگر یہ 2 پہلے مقدموں کو مان لیا جائے تو تیسرا مقدمہ جو اسٹیبلش ہوتا ہے وہ یہ کہ جب اللہ نے اپنے غیب کے خزانوں میں سے علم انبیاء کو عطا کر دیا اور انبیاء نے اللہ کے حکم سے اس علم کو ابزارب اور اپنے اندر اس کو آپ یہ سمجھے کہ اکوموڈیٹ کر لیا, تو شیخ صاحب وہ علم پھر باطل اور ٹل نہیں سکتا, وہ پھر چیز ہو کر رہے گی, وہ خبر صادق اور مصدوق ہوگی, اس کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ ہے پیشین گوئیوں کا سٹیٹس. تو گویا نبی جب یہ کہے کسی خبر کے بارے میں کہ یہ میں نے اللہ سے حاصل کیا ہے اور اللہ اس کے پیچھے کھڑا ہے, تو وہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی. یہ ہو کے رہے گی. ہاں, یہ ان چیزوں سے اسٹیبلش ہو گیا. شیخ صاحب اب میں پروفٹ وداؤٹ پروفیسیز یعنی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا کہ پیشین گوئیوں کے حوالے سے وہ کیا کہتے تھے. اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ جمپ ان کروں شیخ صاحب, چونکہ 24 منٹس ہو گئے ہیں اور میں ناظرین سے کہوں گا کہ توجہ موضوع کی طرف رکھیں. اگلا جو فیز ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جو تحریرات ہیں ان کے اوپر میں تبصرہ کرنے لگا ہوں. اس سے پہلے میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ شیخ صاحب کا پرسنل نمبر ہے, اس پر آپ رابطہ کریں, کیونکہ میں ابھی ایک بات کرنے لگا ہوں. یہ میرا پرسنل نمبر ہے, اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ٹیم کا نمبر ہے, یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آ گیا, اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میری شیخ صاحب سے بھی بات ہوئی تھی پہلے بھی ہم نے یہ ڈور اوپن کیا تھا. فاروق بھائی سے بھی میری دوبارہ بات ہوئی ہے انشاءاللہ قریب, وہ بھی ویلکم بیک ان کو کر رہے ہیں.
किसी टॉपिक के ऊपर किसी बंदे ने डिबेट करनी है, चाहे वो कादियानी है, चाहे वो किसी और फिरके से ताल्लुक रखता है, फिरके से मुराद ये है कि खत्म नबूवत के जो मुनाफी हैं, तो कोई डिबेट किसी हवाले से करना चाहता है, हमारा दरवाजा खुला है। कोई भी, पहले हम कोशिश कर रहे थे फिल्टर करें तो कोई बंदे का पुत्र आ जाए, ठीक है, मगर अब जो अवेलेबल हैं हमें उन्हीं के थ्रू पैगाम को पहुंचाना है। और फिर बाज़ औक़ात आपको तकाबली जायजा लेने के लिए किसी फर्द को जगह देनी पड़ती है ताकि आप चीजों को समझ सके, मगर फिर भी मेरी कोशिश होगी कि उन लोगों को लिया जाए जिससे पब्लिक को कुछ सीखने समझने का फायदा हो सके। ये ना हो किसी ऐसे शख्स को हम जज्बात में आकर ले लें या अजरा तफन्नुन और तलज्जुज ले लें, मगर बाद में पता चले कि अवाम सीखने के बजाय मुतनफ़र हो रही है, मुंतशिर हो रही है, और जो है ना वो एक अजीबो गरीब ड्रामा शुरू हुआ है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस हवाले से भी लें। शेख साहब आप कुछ कहना चाहते हैं, वगरना फिर मैं दूसरे फेज की तरफ चल रहा हूँ। नहीं, आप चलिए, आप जारी रखिए, बहुत अच्छा जा रहा है, आप जारी रखिए। ठीक हो गया शेख साहब। अब बाकायदा हम चलने लगे हैं अपने मौजू के उस हिस्से की तरफ जो कि मेरी तमहीदी गुफ्तगू के बाद असल मुद्दा है। दोस्तों, मुझे ये मौजू चुनने की जरूरत क्यों पेश आई, उसकी वजह यह है कि मिर्जा साहब के नजदीक भी पेशीन गोइयों के मुतल्लिक एक बड़ा हसास नजरिया वो रखते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि किसी शख्स की अगर पेशीन गोई ही झूठी साबित हो गई तो इससे बड़ी रुसवाई और शर्मिंदगी क्या होगी, किसी आम शख्स की भी। हवाला आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ। रूहानी खजाइन जिल्द 15 सफा 382 पर तराकुल कुलूब में, जहां उन्होंने पंडित लेखराम की पेशीनगोई के हवाले से अपने बारे में कहा कि अगर ये पेशीनगोई पूरी ना हो तो मुझे गले में रस्सा डालकर किसी सूली पर खींचा जाए, मुझे रोड पर घसीटा जाए, मैं हर चीज सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। उसी के आगे एक उसूल दिया, कुलिया, एक फार्मूला, एक प्रिंसिपल, एक रूल। वो ये दिया कि किसी इंसान का अपनी पेशगोई में झूठा निकलना खुद तमाम रुसवाइयों से बढ़कर रुसवाई है, ज्यादा इससे क्या लिखूं। ठीक है जी। अच्छा, इससे जो चीज समझ आई दोस्तों वो ये आई कि मिर्जा साहब के नजदीक नबी किजा, वली किजा, औलिया किजा, एक आम शख्स भी अगर कोई पेशगोई करे और वो पूरी ना उतरे तो ये सबसे बड़ी रुसवाइयों में से एक रुसवाई है। अब इस उसूल को मद्देनजर रखते हुए मैंने फिर कोशिश की कि मिर्जा साहब की पेशीन गोइयां और प्रोफेसीज के हवाले से भी बात की जाए। चूंकि वे मुद्दई नबूवत हैं तो उनकी नबूवत को तो हम झूठा ही समझते हैं, मगर चलें हुज्जत तमाम करने के लिए नाजरीन से और कादियानी जो हजरात अहमदी दोस्त हैं उनसे हम इस्तफसार इस्तफहाम करें। क्या है दोस्तों, मिर्जा साहब की किसी पेशीन गोई को जो आप समझते हैं कि पूरी हुई हो हमारे सामने रखें, कम से कम एक ही रख लें तो हम उस पर बात कर सकें। बहरहाल मैं फिर आगे चलकर बताऊंगा कि कौन सी पेशगोई रखनी है हमने। शेख साहब अगला हवाला, इसमें देखें पूरी की पूरी बुनियाद को मलियामेट करने का नजरिया मिर्जा साहब ने पेश किया है, उसूल पेश किया है। रूहानी खजाइन जिल्द 15 सफा 84 किताब मसीह हिंदुस्तान में मिर्जा साहब ने गौतम बुद्ध की पेशीनगोई के हवाले से कि ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं दोबारा और उनका दूसरा नाम जो है वो बगमतिया है, उस हवाले से उन्होंने पेशगोई की। उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, वो कहते हैं पेशगोई का बातिल होना गोया मजहब को बातिल करना है। यानी पेशगोई अगर बातिल हो गई किसी की तो पूरे का पूरा मजहब ही बातिल हो गया। अब इतना क्रिटिकल जो है वो उन्होंने कंक्लूजन निकाला है अगर आपकी प्रोफेसी गलत हो जाती है। इसी तरीके से अगला हवाला आप ले लें, रूहानी खजाइन जिल्द 23 आखिरी किताबें चश्मा मार्फत सफा 91, उस पर उन्होंने खुदा की पेशगोई के हवाले से एक उसूल पेश किया है। वो कहते हैं मुमकिन नहीं है कि खुदा की पेशगोई में कुछ तखल्लुफ हो। अब एक ये है कि चीज टल जाए, और तखल्लुफ कहते हैं कि थोड़ी ताखीर हो जाए, ताखीर किसी चीज के अंदर, खल्फ कहते हैं पीछे होने को, तो तखल्लुफ कहते हैं किसी चीज का पीछे हो जाना, टल जाना, थोड़ा सा सस्पेंड हो जाना, थोड़ा पोस्टपोन हो जाना। तो मुमकिन नहीं है कि खुदा ने जो पेशगोई की हो, प्लान किया हो, वो उसमें तखल्लुफ हो जाए। अब ये मिर्जा साहब का भी उसूल है, वो भी इस प्रिंसिपल पर चल रहे हैं। इसके अलावा एक और हवाला बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मिर्जा साहब का अपना मुताला है, वो उन्होंने पेश किया है। रूहानी खजाइन जिल्द 12 111 पेज जो है उसके ऊपर वो कहते हैं तुरात और कुरान ने बड़ा सबूत नबूवत का सिर्फ पेशगोई को करार दिया है। यानी मिर्जा साहब ये कहते हैं कि तुरात और कुरान के मुताला से ये निचोड़ निकला है कि नबूवत के जो बड़े बड़े मयारात हैं सदाकत के, उनमें एक मयार जो है वो क्या है,
پیش گوئی کو قرار دیا ہے، صرف پیش گوئی کو قرار دیا۔ اچھا، اس سے اگلا حوالہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں وہ بھی نہایت اہم ہے، اس کی طرف بھی آپ نے توجہ دینی ہے، اس پر میں دو مسئلے اس متن سے اخذ کروں گا، اس لیے توجہ آپ کی اس طرف رہے۔ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 5 ہے، کشتی نوح ہے غالباً، اس پر وہ کہتے ہیں، پیچھے پوری بات چل رہی ہے تعاون کی اور دوسرے پچھلے صحیفوں کی، اور مسیح موعود جب آئیں گے تو اس وقت تعاون پڑے گا، تو اس وقت وہ کہتے ہیں اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئی ٹل جائیں۔ یہاں نبیوں کی تخصیص آ گئی ہے۔ پہلے میں نے اسٹیبلش کیا ایک عام بندہ، پھر میں نے کہا ایک مذہب کے حوالے سے کوئی بندہ رکھتا ہو، پھر تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی کوئی پیش گوئی ہو، وہ تخلف نہیں ہو سکتا۔ اب حقیقت میں آ گیا ہے کہ نبی جو ہے اس کی پیش گوئی جو ہو وہ ٹل نہیں سکتی، یہ یلو میں ہے۔ اب اس کی علت خود مرزا صاحب نے بیان کر دی ہے، گرین پیراگراف کے اندر میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ کیوں اگر کسی نبی کی پیش گوئی ٹل جائے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں نیز یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں اس الہی وعدے کے مقابل اس لیے انسانی تدبیروں سے پرہیز کرنا لازم ہے تا نشان الہی کو کوئی دشمن دوسری طرف منسوب نہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر الہی نشان پورا نہ ہوا تو اس سے پھر دشمن یہ تصور لے سکتا ہے کہ جناب یہ شاید کوئی جھوٹا تھا، یا کوئی اور پینترا بدل لیا، یا کوئی اور اس طرح کی حرکت کر دی۔ تو نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی پیشین گوئی کا پورا ہونا اس لیے ضروری ہے۔ تو اس متن سے دو مسئلے حل ہو گئے ہمارے۔ ایک یہ ہو گیا کہ نبی جو ہوتا ہے اس کی پیشین گوئی کبھی ٹلتی نہیں ہے، اور نمبر دو اس کی علت یہ ہے کہ نبی کی پیشین گوئی کا پورا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ الہی وعدے کی تعمیل ہو سکے، تکمیل ہو سکے۔ اگر وہ معطل ہو گیا، مؤخر ہو گیا، معطل اور منسوخ ہو گیا تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ لوگ بدگمان ہو جائیں گے نبوت کے منصب سے۔ اس کے علاوہ اب یہ جو حوالہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے شیخ صاحب، یہ جو حوالہ میں پیش کرنے لگوں، اس حوالے کو پیش کرنے اور اس موضوع کو اب پروفٹ وداؤٹ پروفیسیز کو کہ مرزا صاحب کی جو پیشین گوئی ہیں اس کو موضوع سخن اور زیر بحث لانے اور اس پر تنقیدی جائزہ پیش کرنے کا جو میرا ایم ہے، جو میرا مطمع نظر ہے، وہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے لیے جو معیار صداقت کا یا کذب کا وہی ہو سکتا ہے سب سے بہتر جس کو وہ خود اپنے لیے مقرر کرے شیخ صاحب، اس سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو حوالہ میں پیش کرنے لگا ہوں یہ دو وجہ سے میں نے اس حوالے کو اختیار کیا ہے، یہ میرے دو مسئلے حل کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شیخ صاحب آپ اور میں مرزا صاحب کے بقول بد خیال لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے خیالات پلید ہیں، بد ہیں، اسی لیے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم مرزا صاحب کو پیشین گوئیوں کے حوالے سے جسٹیفائی کریں۔ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، ایگزامن کریں، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 288 کہتے ہیں بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارے صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بد خیال لوگوں کو میں نے ریڈ ہائی لائٹ اس لیے کیا ہے کہ ناظرین جو احمدی نہیں ہیں یہ آپ سب کو مخاطب ہے مرزا صاحب، ٹھیک ہے جی، بد خیال لوگ، شیخ صاحب کو بھی، مجھے بھی، تو ہم اس کیٹیگری میں فال ہونے کی وجہ سے یہ حق بجانب ہیں کہ ہم مرزا صاحب کی پروفیسیز کی کانٹیکسٹ کے اندر ان کو ایگزامن کریں۔ دوسری چیز جس وجہ سے میں نے سوال کو لیا وہ یہ ہے کہ خود مرزا صاحب نے کہا کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں ہو سکتا۔ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے شیخ صاحب کہ نہ میری تعلیم کو دیکھو، نہ میری ذات شخصیت کو دیکھو، میرا اپنا ذاتی اخلاق اور عمل، میری حالت کیا ہے، نہ اس کو دیکھو، میری عبادتوں کو دیکھو، نہ میری شکل و صورت کو دیکھو، میری صرف اور صرف پیشین گوئی کو دیکھو، نہ میری علمی قابلیت۔ یہ کہتے ہیں جی احمدیت نے دنیا کو دیا کیا، پورا جناب پمفلٹ چھپائے ہوتے ہیں جی، خلیفہ نے یہ دیا، ہم نے امیر بنایا، جماعتی نظام دیا، ٹیکسیشن دی، ویلفیئر بنایا، غریب کو یہ دیا، جناب عورت کو تعلیم دی، فلانا کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ نہ، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے جانچنے کے لیے، صدق اور کذب کے لیے، جو آپ کے فاؤنڈنگ فادر ہیں اگر وہی کذاب ہو گئے، معذرت کے ساتھ مجھے ان کے کانٹیکس میں بولنے دیں، اگر وہی احمدی دوستوں کذاب ہو گئے تو پھر یہ آپ کی ایک ٹہنی سے ادھر ٹہنی سے جانا میں کیا دیکھوں بھائی، ٹھیک ہے، میں کیا جانوں کہ آپ کے خلیفہ صاحب کتنی ترقی کر رہے ہیں کتنے نہیں، جب بنیاد ہی جھوٹی ثابت ہو گئی۔ تو مرزا صاحب یہ کہتے ہیں۔ شیخ صاحب یہ میرا آخری حوالہ تھا کہ جس میں میں نے آج کے اس موضوع کو چنا کہ کیوں میں مرزا صاحب کی پیشین گوئیوں کو لوں گا۔ شیخ صاحب اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مرزا صاحب نے تو کوئی سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے پیشین گوئیاں کی ہیں۔ میں ایک خط پڑھ رہا تھا شیخ صاحب
جو کہ اخبار الفضل میں بھی چھپا اور ملفوظات جو ملخص ملفوظات ہیں اس کی جلد 10 کے اندر بھی چھپا 1984 کے ایڈیشن میں. اس میں کہتے ہیں جی مرزا صاحب حکیم نور الدین صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صادق صاحب جو تھے نا جی یہ ذکر حبیب والے یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی نا ٹرانسلیشن اور ترجمانی کے طور پر جب گورا کوئی آ جاتا تھا نا انگریز آ جاتے تھے تو ان کی ٹرانسلیشن کیا کرتے تھے. پڑھا لکھا بندہ تھا تو یہ ٹرانسلیشن کر دیا کرتے تھے. کبھی وہ لوری بھی آ جاتا تھا کبھی یہ کر دیا کرتے تھے. کہتے ہیں وہ نا کوئی تقریباً 4 کے قریب عورتیں گوریاں جو ہے نا وہ مرزا صاحب سے ملنے کے لیے آ گئیں قادیان. سفر کرتے ہوئے وہ آ گئیں. انہوں نے کہا جی ہمیں مرزا صاحب سے ملائیں. مرزا صاحب کو پتا چلا گوریاں آئی ہیں تو مرزا صاحب کے جو ہے نا وہ تجسس ہوا کہ دیکھو تو صحیح. اچھا تو وہ مرزا صاحب آ گئے نیچے. اوروں کو تو ملتے نہیں تھے جو کوئی جاتا تھا قادیان تو اسپیشلی مولویوں کو تو ملتے نہیں تھے تو وہ آگے نیچے. انہوں نے کہا جا کے دیکھتا ہوں. اب آ کے بیٹھے تو انہوں نے سوال و جواب کیا ان خواتین نے اور گوروں نے. مفتی صادق صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے سوال کیا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جہانی صاحب آپ کہتے ہیں آپ نبی ہیں. مرزا صاحب نے کہا جی بالکل. انہوں نے کہا آپ کی صداقت کی نشانی کیا ہے. کہتے ہیں بس میری صداقت کی نشانی ہے بہت سی نشانی. انہوں نے کہا کو بتائیں تو صحیح. انہوں نے کہا میری صداقت کی نشانی آپ کا یہاں آنا ہے. انہوں نے کہا ہے میرا یہاں آنا. حاضر جواب تو بڑے تھے مرزا صاحب حاضر جواب بڑے تھے گیم پا دی تھی انہوں نے گوریاں نو. انہوں نے کہا آپ یہاں آئے ہیں یہ میری صداقت کی نشانی. انہوں نے کہا وہ کیسے. کہتا ہے یہ میں نے آج سے کتنے سال پہلے پیشین گوئی کی تھی. کہتے ہیں کیا آپ نے ہمارے آنے کی پیشین گوئی کی تھی. تو وہ گوریاں حیران ہو گئیں. انہوں نے کہا جی میں نے آپ کے آنے کی پیشین گوئی کی تھی. انہوں نے کہا کیسے. انہوں نے کہا جی دیکھیں میں نے فلانی کتاب فلانے اشتہار کے اندر لکھا تھا کہ لوگ دور دور سے میری زیارت کے لیے مجھے ملنے کے لیے آئیں گے تو وہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا. لو چوپڑیاں نالے دو. تو شیخ صاحب شاید یہاں پہ آپ سفید پرندوں کی بات نہ کر دیں. اچھا چل ٹھیک ہے. شیخ صاحب میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں پیشین گوئیوں میں سے مرزا صاحب کی صداقت پر مبنی جو ہیں. مرزا صاحب نے کہا میں نے ایک حوالہ پیش کیا نزول المسیح کا. آپ کو یاد ہوگا نزول المسیح کا حوالہ میں نے پیش کیا تھا کہ جی وہ مرزا صاحب کہتے ہیں میری صداقت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مجھے اتنے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں. اگر یقین نہیں ہے تو ڈاکخانے سے جا کے پوچھ لو. لو کہتے ہیں بتاؤ اتنے لاکھ پیسے اکٹھے ہوئے ہیں کیا یہ میرا معجزہ نہیں. شیخ صاحب اب اتنی پیشین گوئیوں میں سے اتنے معجزوں میں سے اتنی کرامتوں میں سے مجھے کچھ تو شارٹ لسٹ کرنی تھی تاکہ میں کہیں سے ابتدا تو کرتا کہیں سے شروعات تو کرتا کہیں سے تمہید تو کرتا. تو شیخ صاحب میں نے پھر نکالا خلاصہ. میں نے کہا کیوں نہ مرزا صاحب کی زبانی ہی خلاصہ کر لیا جائے. میرے پاس آخری 2 منٹ ہیں. یہ حوالہ پڑھ کر میں نے کالز کے لیے سیشن اوپن کروں گا. شیخ صاحب کا اختتامی کلمہ ہوگا یہاں گفتگو کے حوالے سے اور پھر ہم کال کے لیے سیشن اوپن کر دیں گے. تو دوست رہیں. دوستو میں نے جب شارٹ لسٹ کیا تو میرے سامنے یہ حوالہ آیا. مرزا صاحب نے اپنے زمانے کے اندر 3 بڑی ایسی پیشین گوئیاں کی تھیں جن کو وہ 3 بڑی قوموں کی طرف منسوب کرتے تھے. روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 376 شہادت القرآن. مرزا صاحب کہتے تھے یہ میری 3 پیش گوئیاں ہیں جو ہندوستان اور پنجاب کی 3 بڑی قوموں پر حاوی ہیں. ایک پنڈت لے کر ہم ہندوؤں کے حوالے سے, جو پادری عبداللہ آتھم جو ہے وہ عیسائیوں کے حوالے سے, اور تیسری محمدی بیگم احمد بیگ ہوشیار پوری اور سلطان احمد بیگ صاحب کے حوالے سے یہ پیشین گوئیاں تھیں. اچھا جی وہ کیا کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے حوالے سے کہتے ہیں یلو کے اندر دیکھیں کہتے ہیں یعنی ایک مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ہندوؤں سے اور ایک عیسائیوں سے, اور ان میں سے وہ پیش گوئی جو مسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی عظیم الشان ہے کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں کہ مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری 3 سال کی میعاد کے اندر فوت ہوا ہو. نمبر 2 اور پھر داماد اس کا جو اس کی دختر کلاں کا شوہر ہے سلطان جو تھا 2.5 سال کے اندر فوت ہو. اور پھر یہ کہ مرزا احمد بیگ تا روز شادی دختر کلاں یعنی محمدی بیگم کے فوت نہ ہو. اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو. اور پھر یہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت نہ ہو.
اور پھر یہ کہ اس عاجز سے نکاح ہو جاوے، اور ظاہر ہے کہ یہ تمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں۔ شیخ صاحب 6 نکاتی پیش گوئی مرزا صاحب نے کی اور کہا کہ یہ میری پیش گوئی مسلمانوں کے لیے ہے اور عظیم الشان ہے، تو میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا ہزاروں پیشین گوئیوں میں سے میں وہ لوں جو مسلمان قوم کے لیے، ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب؟ یہ میں نے مرزا صاحب کے اصول کے مطابق اس کو شارٹ لسٹ کر دیا ہے۔ ناظرین، یہاں حسب وعدہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ آج ہماری فرسٹ ایپیسوڈ ہے جس میں میں نے اپنی گفتگو کے اندر 2 بنیادی چیزوں کو اسٹیبلش کیا کہ ایک نبی کی پیشین گوئی کی صداقت پر مبنی ہونا کیوں ضروری ہے، اس کے پیچھے کیا لوازمات اور محرکات ہوتے ہیں، اور مرزا صاحب نے پیشین گوئی پورا نہ ہونے کے حوالے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے کیا جو ہے وہ کلمات کہے، اور پھر اس حوالے سے کہ مرزا صاحب کی کس پیشین گوئی کو ہم آنے والی ایپیسوڈ کے اندر لے کر چلیں گے جو مسلم قوم سے متعلق ہے، اس سے منسلک ہے اور اس سے مربوط ہے، اور اسی سے وہ ایک اہمیت کا ایک تعلق رکھتی ہے، وہ ہے نکاح مرزا محمدی بیگم سلطان احمد بیگ مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری۔ جی شیخ صاحب، اوور ٹو یو، آپ کے کلمات، اور لائیو کال کے لیے ہم سٹارٹ کریں گے۔ یہاں ہمارا آج کا پہلا فیز ختم ہوا۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو عامر۔ دوستو، جیسے کہ میں نے اپنے ابتدائیے میں یہ بات کی تھی کہ میں اپنے ذاتی رائے کے اندر جو میرا ناقص مطالعہ ہے، میرا ناقص علم ہے، اس کے مطابق میں پیش گوئیوں کو نبیوں کی صداقت نہیں تسلیم کرتا کہ یہ معیار نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ میں پیش گوئیوں سے انکار کر رہا ہوں، نہیں، مطلب کہ یہ معیار نہیں ہے کہ اس پر نبی کو پرکھا جائے۔ نبوت جب اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتا ہے تو پھر سوال ہی نہیں ہے، آگے واقعات کیا ہوتے ہیں، باتیں کیا ہوتی ہیں، اس سے جیسا کہ عامر نے یہ بیان کیا ہے اور عامر نے جس طرح اس چیز کو سامنے رکھا ہے، اس میں سے بعض چیزیں مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ میں اپنی اس سوچ کو اپنی اس چیز کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی کروں، جو کہ میں انشاءاللہ کروں گا۔ اب آئیے، جو بات عامر نے کی ہے، میں اس چیز کو، عامر نے ایک کھلی دعوت دی ہے احمدی حضرات کو کہ آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ آپ آئیں اور آ کے مرزا صاحب کی کوئی ایک پیش گوئی لے آئیں۔ ایک تو عامر نے سامنے رکھ دی، اس کے علاوہ کوئی ایک پیش گوئی آپ لے کے آ جائیے اور آپ ثابت کر دیجئے کہ مجھے یہ مرزا صاحب کی پیش گوئی حرف بحرف جو کچھ انہوں نے پیش گوئی کی وہ پوری ہو چکی۔ یہاں پہ محمدی بیگم کے سلسلے میں جو مسلمانوں کے حوالے سے مرزا صاحب نے یہ 3 چیزیں جو دیں، عیسائیوں اور ہندوؤں، لیک رام، آتم اور محمدی بیگم کے حوالے سے یہ بات رکھی گئی، تو آپ کے لیے ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ بہترین موقع ہے کہ اپنی بات، اپنا پیغام، جس کو آپ اپنی تبلیغ کہتے ہیں، جس کو آپ اپنا موقف بیان کرنا کہتے ہیں، آپ کو یہ فورم زیتون چینل کا بالکل آفر کر رہا ہے کہ آئیے دلیل کے ساتھ اس چیز کو پروف کیجئے، دنیا کے سامنے رکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی بات جو ہے وہ صحیح کر جائیں اور کسی کے دل میں اتر جائیں اور آپ کو لوگ مل جائیں، یا آپ کو جب اس کا کاؤنٹر ملے تو ہو سکتا ہے آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں اور آپ کو ہدایت مل جائے۔ اسی کے ساتھ ہم سوالات لیتے ہیں، کوئی اگر کالر ہیں تو امیر جی، آپ کے فیورٹ شیخ صاحب نوید بھائی آئے ہیں۔ اچھا، جی 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 جی، یہ ہمارے زیتون کے فیورٹ ہیں، زیتون کے فیورٹ ہیں۔ جی جی جی، بالکل بالکل۔ جی نوید بھائی اہلاً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ لوگوں کو بالکل الگ نہیں سمجھتا بلکہ ایک فیملی سمجھتا ہوں، اور یہ فیملی ہم جوائن کیے ہوئے اب ہم کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، تو رشتہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں۔ 2 سوال ہیں میرے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک، جب بھی احمدی حضرات سے گفتگو پیشن گوئیوں کے سلسلے میں ہوتی ہے
تو وہ ایک بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب عمرہ ادا کرنے کے لیے کعبہ کی طرف آئے تو وہ جو ہے وہ چیز پوری نہیں ہو سکی، لہٰذا وہ اس کو پیشن گوئی کا کہتے ہیں، نمبر 1۔ تو اس کا آپ نے بڑا مجھے صحیح طریقے سے جواب دینا ہے۔ دوسرا میں عامر بھائی آپ سے اور شیخ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا اپنی معلومات کے لیے، کیونکہ میری معلومات اس میں ناقص ہے، کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں، جن میں سے کوئی ایک اگر ہو تو مجھے بتائی جائے؟ شکریہ۔ یہ پورا سوال آپ کے لیے، عامر دونوں ہی آپ کے لیے، چونکہ میرے پہلے ابتدائیہ سے دوسرا سوال ان کا تعلق رکھتا ہے، لیکن ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، 2 سوال انہوں نے کیے ہیں۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو قادیانی اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ جو عمرہ کے نیت سے گئے اور وہ رستے میں روک لیا اور وہ پھر نہ کر سکے اور اگلے سال وہ سارا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشن گوئی بتائیں جو پوری ہوئی ہو، یہی انہوں نے کہا ہے نا؟ یہ 2 چیزیں پوری نہ ہوئی ہو، پوری نہ ہوئی ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ دوبارہ لیتا ہوں ان کو، کیا کہا انہوں نے؟ دوسرا ذرا نوید بھائی دوسرا ذرا دہرا دیجیے۔ دوسرا میں نے یہ نہیں کہا کہ نہ ہوئی ہو، اچھا میں نے کہا ہے کہ کوئی پیشن گوئی ہے، کیونکہ میرے کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی پیشن گوئی نہیں ہے، جو بھی پیشن گوئی ہے وہ وہی سے پا کے انہوں نے کی ہے، اور کچھ اس کا قرآن میں اور حدیث میں ذکر ہے، یہ میرا کہنا ہے۔ سوری فار دیٹ، مطلب وہ چیز۔ بہت شکریہ، ٹھیک ہو گیا نوید بھائی، جزاک اللہ، آپ موجود رہیے۔ اچھا دیکھیں، میرے خیال سے شاید پیشین گوئی کو نا ڈیفینیشن میں بھی تھوڑا شاید مسئلہ ہو رہا ہے، کہ وہ لگ رہا ہے کہ کیا اپنی طرف سے اپنی assumptions ہیں، اپنے آئیڈیاز ہیں، اپنی ایک رائے ہے، وہ ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو اس پر بھی میں بھی کلیئر کروں گا، کیونکہ وہ نوید بھائی نے دوبارہ کلیئر کیا، اس سے مجھے لگا۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قادیانی حضرات یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں آپ بھی عمرے کے لیے گئے تھے، وہ پورا نہیں ہوا تھا، تو اس پورے واقعے کے اندر جو قادیانی ہمارے دوست اس کو بطور پیش گوئی استدلال کر رہے ہیں، وہ غلط فہمی پر مبنی ہے، وہ غلط فہمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی انسٹرکشن اللہ کی طرف سے نہیں ملی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، ارادہ تھا، تمنا تھی، وہ خواب کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، مگر اللہ نے اس کے نتیجے میں کچھ اور معاملہ نکالا کہ صلح حدیبیہ ہو گئی 10 سال کے لیے، وہ مسلمانوں کے لیے اور معاملہ کلیئر ہو گیا، مگر وہ کسی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا، پورا وہ خلاصہ نکال دیں جو عمرے کا واقعہ کسی جگہ پر بھی۔ جبکہ مرزا صاحب جن پیشنگوئیوں کے بارے میں یہ قادیانی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر مبرم ہے، مبرم، ٹھیک ہے جی، ہاں مبرم، کہ یہ تقدیر جو ہے یہ اب ٹل نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے کلام، ادھر آیتیں بولی ہوئی ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، مرزا صاحب نے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ 2 چیزوں میں فرق سمجھیں۔ تو یہ جو قادیانی دوست استدلال کرتے ہیں، میں تو حسن ظن کے طور پر کہتا ہوں وہ غلط فہمی کا شکار ہے، مبتلا ہے، اس میں تھوڑی احتیاط کریں کہ واقعات کو دونوں طریقے سے پرکھیں۔ ایک تو یہ چیز، دوسری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی پیش گوئی کی؟ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں، نبی جو پیش گوئی کرتا ہے، غیب کی خبر بتاتا ہے، وہ کبھی تکا اٹکل پچو نہیں لگاتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، نبی کبھی بھی غیب کے بارے میں اپنی طرف سے بات کر ہی نہیں سکتا۔ نبی حالات حاضرہ میں تو اپنی رائے دے سکتا ہے، مگر آنے والے وقت کے بارے میں وہ کبھی بھی اپنی اللہ کی بات کے علاوہ یا اللہ کے حکم کے علاوہ وہ بولتے ہی نہیں ہے، وہ کرتے ہی نہیں کبھی کو بات۔ حالات حاضرہ مثال کے طور پر جسے حدیث نخل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کھجوروں کی جو حدیث ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے کہا میرے خیال سے ایسا کر لو تو بہتر ہے، وہ بعد میں وہ معاملہ اس طریقے سے نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انکم عالم فی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کر کے الفاظ ہے، فی امور دنیاکم، یعنی تم اپنے دنیا کے معاملات میں بہتر جانتے ہو جس طرح تم اپنا معاملہ کر سکو، تو اس طریقے سے کر لیا کرو۔ مگر جہاں تک تعلق ہے غیب کی خبر کے بارے میں، تو غیب کی خبر یا بعد کی خبر، مستقبل کی خبر، یا ایسے معاملات کی خبر جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجسم مبارک، بجسد مبارک وہاں موجود نہ ہو، ایسی چیز کی خبر وہ وحی کے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہی نہیں تھے۔ نہ ان کا مزاج ہے، نہ نبی کا مزاج ہے کہ وہ اس کے بغیر اللہ کی وحی اور ان کی جو ہے نا وہ اطلاع کے بغیر بات کریں۔
قرآن میں ہے. اچھا جیسے میں نے یہ آیت پڑھی, اب دیکھیں نا میں دوبارہ آپ کو آیت دکھاتا ہوں. یہ آیت میں نے اس لیے رکھی تھی, یہ سورہ ہود آیت 49 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تل کا من انباء الغیب نوحیہا الیک, یہ غیب کی خبروں میں سے کچھ وحیاں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا, تو آپ اس سے پہلے آپ اور آپ کی قوم اس کا علم نہیں رکھتے تھے. تو پیشگوئیوں کے حوالے سے پہلے کلیئر ہو جائے کہ یہ نبی کا ذاتی کوئی عمل نہیں ہوتا, یہ اللہ کی طرف سے اطلاع ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے انفارمیشن ہوتی ہے, اور وہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ایک آیت مجھے اور یاد آ گئی نوید بھائی کے سوال سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما ہوا علی الغیب بضنین, یہ قرآن کی ایک آیت ہے, اگر مجھے ابھی مل جائے میں اس کو کر دوں گا, مگر جو حفاظ ہیں ان کو پتہ چل جائے گا. وما ہوا علی الغیب بضنین قرآن کی آیت ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی جب غیب پر مطلع اور انفارم ہو جاتا ہے پھر یہ کنجوسی نہیں کرتا, یہ بخیل نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی کو کوئی غیب کی خبر ملی ہو اور وہ اپنے پاس بچا بچا کر رکھیں, نہیں میں نے نہیں بتانی, نعوذ باللہ. نبی کی یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی, نبی کی یہ صفت نہیں ہوتی. نبی کی صفت اور وصف اور اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جیسے اس کو خبر ملتی ہے وہ خبر کو پہنچاتا ہے عوام تک, کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے. تو اس چیز کو اس طریقے سے سمجھیں کہ پیش گوئی ہو, کوئی اللہ کی طرف سے کوئی اطلاع ہو تو نبی اس کو لازمی آگے پہنچاتا ہے. اب آ جاتے ہیں کیا ہے, کیا آپ نے کوئی پیشین گوئی کی ہے, یہ نا آپ نے کی ہے. اچھا مثال کے طور پر بخاری شریف کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان فارسی کے بارے میں, بخاری شریف کے اندر آتا ہے جب خندق کھود رہے تھے تو سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھاتے تھے. حضرت سلیمان فارسی جو ہیں وہ دو دو اور تین تین بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے. تو آپ نے پیشین گوئی فرمائی ان کو دیکھ کر کے فارس فتح ہوگا, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے وہ روم فتح ہوگا, شام تم لوگوں کو ملے گا. یہ بخاری شریف کے اندر ہے. اس وقت لوگ جو منافقین تھے نا, جو خندق کے اندر بیٹھے تھے, وہ منافقین ہنس رہے تھے, ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے, باتیں سناتے, کہتے ہیں دیکھو ذرا, نعوذ باللہ, کہ دیکھو یہاں ہم پتھر کھود رہے ہیں, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں جی فارس فتح ہوگا اور شام فتح ہوگا, روم فتح ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو یہ مقصد ہے کہنے کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی اور وہ پوری ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اسی طریقے سے اگر آپ آج کے زمانے کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے حوالے سے بہت سی ایسی پیش گوئیاں کی ہیں جو آپ کو من و ان پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. مثال کے طور پر بخاری شریف کے اندر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ, اور یہ ایسی پیش گوئی ہے کہ جس کو غامدی نے بھی مانا ہے, حالانکہ جوید احمد غامدی بہت کم ان موضوعات کے اوپر بحث کرتا ہے, یہ جو اسلامک ایسکیٹالوجی سے جن کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, اینڈ آف ٹائم سے. غامدی صاحب سے پوچھا آپ کون سی پیشین گوئیوں کو مانتے ہیں, غامدی صاحب کہتے ہیں بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی ہے کہ جو ننگے پیر بکریاں چرانے والے ہیں وہ تفاخرون علی المبنا, وہ بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر فخر کریں گے, ایک دوسرے سے تکبر کریں گے, فخر کریں گے. آج دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر اسکائی اسکریپرز بنانے کے اوپر یہ لوگ ایک دوسرے سے فخر کر رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے مکہ ٹاور اونچا ہے, کوئی کہتا ہے برج اونچا ہے, کوئی کہتا ہے قطر کی عمارتیں اونچی ہیں, کوئی کہتا ہے نہیں جی ہمارا بحرین کے اندر ٹاور بنے گا, یہ اونچا ہے وہ, یہ اب اس کے اوپر کر رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ننگے پیر چرواہے جو ہیں وہ بڑی بڑی بلڈنگز کے اوپر جو ہے تکبر کریں گے. یہ پیش گوئی ایسی پوری ہوئی ہے کہ حرف بحرف پوری ہوئی ہے, کسی تعویل کسی استعارے مجاز کی ضرورت ہی نہیں ہے, حقیقت میں پوری ہوئی ہے. تو یہ پیشین گوئیاں جو بہت ساری اور بھی پیشین گوئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کعبہ جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا جائے گا, اس کو مسمار کیا جائے گا, اس کو جلایا جائے گا, اس کو توڑا پھوڑا جائے گا, اس کے اندر خون خرابہ کیا جائے گا. وہ دیکھ لیں کہ یزید کے زمانے کے اندر جو ہے وہ حجاج بن یوسف کے ذریعے حضرت عبداللہ بن میرے ذہن سے نکل گیا, عبداللہ بن ان کا میرے ذہن سے نام نکل گیا, وہ ان کے اوپر حملہ کروا کے پھر ان کی جو باڈی ہے اس کو بھی ٹانگے رکھا, ذہن سے ایک دم نام ہی ان کا نکل گیا, یاد آئے گا تو میں بتا دوں گا. وہ پیشین گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ جو ہے نا یہ کعبے کو جلایا جائے گا, اور اس طریقے سے کافی پیش گوئی ہیں, وہ آپ کو مل جائیں گی بخاری میں اور متعدد مقامات کے اوپر. عبداللہ بن زبیر, جی بہت شکریہ, دیکھیں جی یہ خرم شاہ صاحب کو ایک شاؤٹ آؤٹ ملنا چاہیے. عبداللہ بن زبیر, ویری ویل ڈن. ادھر گئے ہیں جی, یہ ہیں خرم شاہ صاحب.
تھینک یو جی. خرم شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے بتا دیا عبداللہ بن زبیر. اصل میں عبداللہ اتنے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، تو وہ عبداللہ مجھے بھول جاتے ہیں. عبداللہ بن زبیر ہیں بالکل جی، بہت بڑا نام ہے جی. اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ہوا وہ ہوا، یہ کہا گیا. خیر یہ پیشین گوئیاں ہیں تو مزید پیش کی جا سکتی ہیں، میرے خیال سے کافی ہیں. اس حوالے سے اب دوسرے ہمارے کالرز کو لے لیتے ہیں جی، اس پر تفصیلی بات چلتی رہے گی. علی بھائی ہیں شیخ صاحب ہمارے ساتھ، علی بھائی کو لیتے ہیں جی. اہلاً وسہلاً. السلام علیکم شیخ صاحب اور عامر بھائی. ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ، بہت آپ نے بہت ڈیٹیل سے بتایا، بہت انجوائے کیا میں نے سن کے. میرا جسٹ سمپل سی بات ہے، آپ بات کر رہے ہیں سچائی کی، ٹھیک ہے، نبی کی، ٹھیک. اب آپ دیکھیں 125 سال گزر گئے، یہ ایک شہر ان کا پورا وہ نہیں ہو سکا. اب کنٹریز تو چھوڑیں، سچائی کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی ہوئی جس میں کیسر و کسرا فتح ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے، ٹھیک ہے. ان کا تو ایک چھوٹا سا ٹاؤن بھی نہیں ہو سکا، اور انہوں نے تو کہا تھا بیاس تک بھائی قادیان پہنچ جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. دنیا میں آپ دیکھیں باقی رہ گئی نبی کی سچائی کی. میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اتنا نالجبل نہیں ہوں، پروفٹس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے رہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تو فرشتہ ٹیچی آ رہا ہے، کبھی کون آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سچائی تو آپ کریڈیبلٹی آدمی کی وہ وہیں پہ ہی کوشچن مارک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ باقی چیزوں کو تو وہ آپ جج ہی نہیں کر سکتے نا جب کریڈیبلٹی نہیں کسی کی. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اوبیسلی میسیج ان کے ذریعہ، ٹھیک ہے. باقی ان کی جو آپ دیکھ لیں گروتھ دیکھ لیں وہ سب کے سامنے وہ کوئی کوشچن نہیں ہے، ٹھیک. اور اینڈ ٹائم کی جو ابھی عامر بھائی نے بات کی ہے، اینڈ ٹائم کے ٹاپکس کو تو یہ ٹچ ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی دکھتی رگ ہے. اس پہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کوشچن کیا تھا کہ بھائی یہ تو دجال سے پہلے خود آ گئے، تو بھائی وہ آئے گا یا جو بھی ہے جو بلیف ہے میجورٹی آف مسلمس کا، تو یہ کیا کریں گے. تو بہرحال میں اپنا ویوز دینا تھا. کوشچن جو ہے وہ یہی ہے کہ بھئی آپ کریڈیبلٹی سب سے بڑی بات ہے، بھئی اگلا سٹیپ کیسے لیں گے، بس یہی میں نے کہنا تھا. ٹھیک ہوگا، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ علی بھائی موجود تھے، اپنی بڑی ہی محبت اور بڑی عاجزی ان کے ساری سے انہوں نے اپنی رائے دی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے نیکسٹ کالر ہیں جی محمد حاشر بھائی، کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں جی. یہ بھی عالم جی. السلام علیکم عامر بھائی اور شیخ صاحب. ایز آلویز ویری ویل ایکسپلینڈ. بہت اچھا لگا سارا یہ سننے کے بعد. اچھا شیخ صاحب نے بھی ایک بات کی کہ پروفیسیز کو ہم جون سا وہ نہیں ایک معیار نہیں بنا سکتے. میرا بھی اپنا ایک پرسنل اوپینین اس چیز پہ یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر بیس نہیں کرتی نبوت کسی کی بھی، لیکن ایک عام انسان کو نبی سے فرق کرنے کے لیے کچھ ایک فلٹریشن پروسیس ہے جس میں کافی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب اگر وہ سارے پروسیس سے ایک عام انسان گزر جاتا ہے تو اس کو آپ کنسیڈر کرتے ہو کہ وہ نبی ہے. لیکن اگر ان میں سے ایک بھی چیز سکپ ہو جاتی ہے تو آپ اس کے اوپر بھی بات کہہ سکتے ہو کہ اس میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو کہ ایک نبی میں ہوتی ہیں. تو میرا یہ پرسنل اوپینین ہے کہ اس چیز کو اگر آپ نبی کو اس چیز کے اوپر بیس نہیں کر سکتے، لیکن ان کے اوپر دیکھ کے آپ اپوزٹ چل سکتے ہیں. اور دوسری چیز میں نے یہ ایک بات کرنی تھی، جیسے کہ آپ نے ایک کھلی دعوت دی تو ہے احمدیوں کو، حضرات کو، ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، کہ کوئی بھی ایک پیشن گوئی وہ لے کے آ جائیں. تو ایک احمدی سائڈ سے اگر میں آپ سے ایک بات کروں گا نا تو یہ سب یہ سوچتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری یہ سوچ ہے، ہمارے اسپیشلی یہ پاکستان اور بر صغیر والی سائڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو ایز اٹ از لیتے ہیں. تو ان چیزوں کو ایز اٹ از نہیں ہے، یہ الفاظ جو ان سے ہیں نا یہ ایز اٹ از نہیں ہے. انہوں نے اگر کہہ دیا نا کہ جی وہ فلانا مر جائے گا تو وہ مر گیا ہے، وہ آپ کی نظروں میں نہیں مرا لیکن وہ ویسے مر گیا ہے.
ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا جی نکاح ہو جائے گا، ہمارے نبی نے کہہ دیا تھا جی وہ نکاح ہو جائے گا ان کا، وہ ہو گیا، آسمانوں پہ ہو گیا. سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں علی بھائی، وہ یہی کہتے ہیں نا کہ عبداللہ نہیں صاحب نے دل میں توبہ کر لی تھی. جی وہ یہ کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ بھی عامر، اس کے علاوہ بھی حاشر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی جیسے قصر سلیب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی عیسائیوں کو جواب دے کے بس بے بس کروا دیا تو یہی سلیپ کا، اور وہ ڈائریکٹلی تو سلیبیں نہیں توڑے. مطلب وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ وہ کہتے ہیں کہ استارہ کے رنگ میں یہ چیزیں جو ہیں بعض پوری ہوئی سارا کچھ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جہاں پہ واقعتاً استارہ کام کرتا ہے وہاں تو کرنا چاہیے. جی بالکل. لیکن جب مرزا صاحب خود پریگننٹ ہو جاتے ہیں تو مطلب اس میں استارہ کو میں کیسے کر لوں کہ یہ مطلب کیسے مان لوں کہ ایک مرد جو ہے وہ مریم بن گیا. چیزیں جو ہیں مطلب میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں جماعت کے اندر رہتے ہوئے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے کہ وہ کس طرح سے یہ چیزیں لیتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ اس طرح کام نہیں کرتا یا ہر جگہ پہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی، نہیں کام کرتی. سمپل یہ بات ہے. شیخ صاحب بلکہ آپ کی ایک بات سے ہی مجھے ایک بات یاد آئی ہے. جب میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، ان سے میری اسی ٹاپک کے اوپر بحث ہو رہی تھی تو انہوں نے اتنا اس چیز کے اوپر تعجب ظاہر کیا کہ تم لوگ یہ کیسے سوچ لیتے ہو کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اٹھا لیا ہوگا، مطلب فزیکلی امپاسبل ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ فزیکلی امپاسبل ہے اور وہ آپ جو کہہ رہے ہو وہ فزیکلی پاسبل ہے. تو وہاں پہ خاموشی تھی. اس میں صرف ایک چھوٹی سی بات دے دیتا ہوں حاشر کہ بڑی حیرت کی بات ہے، مطلب کوئی اس میں راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرزا صاحب آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے ہیں اور چشم تصور میں یا کشف میں یا سوئے ہوئے جو بھی کہہ لیں اس کو کہ اللہ کے حضور ایک درخواست پیش کر رہے ہیں اور اللہ اس پہ دستخط کر رہے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے سارا کچھ چشم تصور میں ہو رہا ہے، لیکن اللہ جو روشنائی چھڑکتے ہیں وہ کرتے پہ آ گرتی ہے. اور استغفر اللہ. ایک تو اللہ ٹائم ڈائمینشن ہوتی ہے نا، یہ 3D آپ دنیا دیکھ رہے ہیں، 4D ہے 5D، آگے کتنی ٹائم کی ڈائمینشنز ہیں، اس میں سے سیاہی پھسل کے آ گئی ہوگی کہ اب آپ آگئی مان لیجیے ٹھیک ہو گیا. آصف بھائی آپ سے مجاہدہ چاہیں گے؟ بہت اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. پیارے بھائی صرف آپ نے ایک بات کی اس پر میں کہہ دیتا ہوں، حاشر بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ زیتون ایف پلس کے اوپر میں نے ایک پروگرام کیا تھا، بڑی حقیر سی کوشش کی تھی، معجزے اور جادو میں فرق، معجزے اور جادو میں فرق. اس میں نا میں نے اس ٹاپک کے اوپر قریباً 3 یا 4 مختلف حوالوں سے اور ڈائمینشن سے بات کی ہے. اس میں قریباً میں نے 15 سے 20 نشانیاں کوشش کی ہیں، کشید کر کے نکالی ہیں، کچھ کتابوں کے حوالوں سے، کچھ میری اپنی سوچ سے جو میں کر سکا ہوں کہ ایک نبی اور جادوگر میں کیسے فرق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ دیکھیں ایک جادوگر ہے وہ بھی چیزوں کی طبیعت سے کھیل کر آپ کی آنکھوں پر ایک جو ہے وہ چیز کرتا ہے اور آپ کو وہ illusion میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کو چیزیں جو ہیں وہ اپنی اصل حیات سے نکل کر حرکت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو کاہن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا نجومی ہوتا ہے، وہ بعض ایسی مخفی اور غیبی چیزوں کی خبر دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ واقعی آپ شوق ہو جاتے ہیں کہ یار اس کو کیسے پتا لگا کہ یہ چیز ہے، یہ تو بند کمرے کے اندر چیز ہوئی تھی. بعض اوقات آپ کو ایسے ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کیسے فرق کیا جائے گا؟ جیسا آپ نے کہا نا کہ یہ کیسے فرق کریں گے کہ ایک نبی، یہ پیشین گوئیاں اور یہ ساری چیزیں. حقیقت یہ ہے نبی کی سب سے بڑی چیز صداقت جو ہے نا اس کی ذاتی زندگی ہوتی ہے. جتنے انبیاء ہیں نا قرآن کھنگال کر دیکھ دیں، نہ میں معجزوں کو مانتا ہوں کہ وہ نبی کی صداقت ہو، نہ پیشین گوئیاں ہوتی ہیں، نہ کوئی ایسی چیز. میں نے اس پروگرام کے اندر بھی نچوڑ نکال کر دیکھا ہے، نبی آتا ہے تو کہتا ہے قد لبثت فیکم عمرہ، میں نے تم میں زندگی کا حصہ گزارا ہے، نکال کے دکھاؤ کوئی عیب ہے مجھ میں، مجھے کسی جگہ پر پایا تم نے میں نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا ہو، خیانت کی ہو، بدکاری کی ہو، میں نے غبن کیا ہو، زیادتی اور ناانصافی اور ظلم اور دجل اور فساد کیا ہو، میں نے کوئی نفرت اور اشتعال اور کوئی حسد اور بغض اور اس طرح کی کوئی منفی چیز مجھے دیکھی میں نے معاشرے کے اندر کی ہو؟ نہیں.
قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے نبی تو جو نبوت کے منصب پر فائز ہو کر آتا ہے تو اعلیٰ ترین خلق پر ہوتا ہے. نبی اپنی ذاتی زندگی کو پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آتا ہے. تو بہرحال کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منصب نبوت پر فائز ہوتے ہیں دنیا کی تمام مثبت جو خوبیاں پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں وہ کھل کھلا کر آپ میں نظر آتے ہیں. تو میرے خیال سے نبی کی تعلیم اور نبی کی ذاتی زندگی اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں. کہ جتنے نجومی جادوگر یا ڈرامے باز آپ کو یہ ڈگڈگی بجانے والے نظر آتے ہیں، ان کی بدبودار زندگی ہیں، ان کی گندی زندگی ہیں، ان کی غلیظ اور سیاہ کاریوں سے اور لغزشوں اور ان کی راتیں بڑی بدنام راتیں ہیں ان کی. ٹھیک ہے، ان کی تحریریں کتنی گندی تحریریں جی. تو ان کی تعلیمات سے آپ کو کوئی اصلاحی پہلو اور تحقیقی اور تعمیری پیرو کوئی نظر نہیں آئے گا. آپ کو ان کی زندگیوں کے اندر سے عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ ہمک آئے گی، عجیب و غریب قسم کی نا امیدی اور عجیب و غریب قسم کی ہرس اور لالچ اور طمع اور دنیا پرستی اور فحاشی اور یعنی نظر آئے گی ان کی زندگیوں کے اندر سے، یہ آپ کو نظر آئے گی. خیر بہرحال ہمارے ساتھ ہمارے پرنسپل بھائی جڑے ہیں. اچھا ایک کمنٹ آ رہا ہے، ان کو لے لیتے ہیں. یہ جناب شاید ہماری خواتین ہیں نا، وہ بعض اوقات نہیں آ سکتی، تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ان کا کمنٹ لے لیا جائے تاکہ ان کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. اچھا احمد بھائی کہہ رہے ہیں کہ گڈ پوائنٹ شیخ صاحب، ٹھیک ہو گیا جی. یہ کہہ رہی ہیں جی ثنا خان صاحبہ کہہ رہی ہیں عامر صاحب کہ شیخ صاحب مولوی ثناء الامرسری کے بارے میں پیشگوئی کی پورے نہ ہونے کے بارے میں احمدی حضرات کا کیا جواب ہے؟ اس پیشین گوئی پہ جب ہم بات کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا. آخری فیصلہ کے نام سے مرزا صاحب نے چھاپی تھی، اس میں ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جس کو ٹوسٹ کرتے ہیں، صرف موبائلے کی ٹرم ہے جس کو وہ ٹوسٹ کرتے ہیں. مرزا صاحب کے جو حامی ہیں وہ اپنے حق میں اس ٹرم کو اس طریقے سے ٹوسٹ کرتے ہیں کہ چونکہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے مرزا قادیانی صاحب کے موبائلے کے چیلنج کو ایکسپٹ نہیں کیا، اس لیے اس کا نتیجہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مرزا صاحب چاہے پہلے مرتے یا بعد میں مرتے، تو انہوں نے قبول نہیں کیا. جبکہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کا موقف یہ رہا 1948 تک، وہ یہ کہتے تھے کہ مرزا صاحب نے مبالغہ نہیں کیا تھا بلکہ میرے حق میں بد دعا کی تھی، اور وہ دعا یہ کی تھی کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی اندر مر جائے گا، تو وہ دعا تھی. اور یہ بیسک ایک فنڈامنٹل فرق ہے. اس کے دوران ثناء اللہ امرتسری صاحب نے 1922 کے اندر ایک ڈیبیٹ کی تھی، بہت بڑا اس وقت کا مربی تھا قادیانیوں کا، غالباً گجرانوالہ کے اندر ڈیبیٹ ہوئی تھی یا کس جگہ پر ہوئی تھی، اور اس کا جو جج تھا شیخ صاحب وہ سکھ تھا، سکھ ہے کہ جج تھا. اور ثناء اللہ امرتسری اسی پر آخری فیصلے کے اوپر اس نے اڑی چوٹی کا دور لگا لیا کہ کسی طریقے سے ثناء اللہ امرتسری کے اس موبائل کے چیلنج کو نہ ثابت کرنے کی وجہ سے اس کو رد کر دے. ثناء اللہ امرتسری صاحب نے وہ حوالہ اخبار کا یہ وہ مشین تھا. ثناء اللہ امرتسری تو چلتی پھرتی مشین تھا. اس نے جناب پکڑ کے حوالے وہاں ثابت کیے اور 500 روپے جیت کر اس مربی سے جناب وہ ڈھول بجاتے ہوئے سکھوں نے اعلان کر دیا کہ ثناء اللہ امرتسری کی بات سچ ہے. تو ثنا خان صاحبہ یہ ہے اس کے پیچھے کہ اس کے حوالے سے وہ کیا جواب دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ موبائلہ تھا، موبائلے میں شرط یہ ہے کہ مد مقابل اس کو قبول کرے، کیونکہ ثناء اللہ امرتسری نے اس دعا کو قبول نہیں کیا اس لیے اس کا اثر ضائع ہو گیا. اچھا جی بہرحال ہمارے ساتھ پرنسپل بھائی ہیں، ان کو ہم لے لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے ہمارے پاس کتنا ٹائم بچتا، پھر ہم اگلے کالر کو لیں. جی میرے پیارے بھائی مائک انمیوٹ کر لیجیے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میرے پیارے بھائی. تو آپ کے لیے میرے دل سے بہت سے دعا ہے اللہ کے پاس. تو میرے یہ سوال محترم شیخ صاحب کی طرف ہے. میں بنگلہ دیش سے، تو میرے زبان بنگلہ ہے. تو پہلے میرے پہچان یہ ہے کہ شیخ صاحب آپ کیسا ہیں، آپ کا صحت آپ کیسا ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ. تو میرے سوال یہ ہے کہ آپ احمدیت سے اسلام کی طرف آنے کی اصل وجہ کیا تھا؟ 1 2 3 وجہ اگر آپ واضح کی جائے تو میرے لیے آسان ہوگا احمدیت کو اسلام کی طرف دعوت
देने की माने ये वजह बनेगा। तो ये मेरे आपके पास एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है, मिर्जा साहब ने मोहम्मदी बेगम के बारे में बहुत से पेशगोई किए हैं, तो आखिर उस पेशगोई माने कोई पेशगोई पूरा नहीं हुआ, तो आप अहमदी जमात इसके बारे में क्या तावील करते हैं? तीसरा सवाल ये है, सारे दुनिया में अहमदियत की तादाद आप क्या है? तो आप ये मुझे बताएं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं दे देता हूँ। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि मैंने अहमदियत क्यों छोड़ी, तो इसके लिए मेरे इंटरव्यूज पड़े हुए हैं। अब यहाँ मौका नहीं है, आप उनको मतलब इंटरनेट के ऊपर या मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल पे सर शेख साहब चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है जी, जैतून चैनल के ऊपर मेरे इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, उसमें डिटेल पढ़ सकते हैं कि क्या चीज, क्या वजह, क्या हुई, वो सारा कुछ आ जाएगा। दूसरा आपका सवाल ये मोहम्मदी बेगम की पेशगोई के बारे में, तो ये अभी हमने इसी सेशन में ये बात की है और ये रखी है। हमारा अगला प्रोग्राम इसी के बारे में होगा, तो इंशाल्लाह उसको हम पूरी डिटेल के साथ ले आएंगे और आप उसमें देख सकेंगे। तीसरी बात आपकी कि मतलब वो साथ ही इसके जो पहली है मोहम्मदी बेगम वाली के ये तावील क्या करते हैं, ये सारा कुछ उसमें आ जाएगा। आपने तीसरी बात पूछी है कि भाई इनकी तादाद कितनी है। ये देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि अब दोबारा काम हो रहा है मेरी वेबसाइट ahmadi.org के ऊपर, उसके हमने बाकायदा तौर पे सारा कुछ दिया था ईयर वाइज कि ये किस तरह अपनी तादाद जो है वो ऊपर करते चले जा रहे हैं, और सारे जो उसके ऊपर प्रूफ डॉक्यूमेंट्री हैं इनकी वेबसाइट alislam.org से हैं ये सारा सिलसिला। और फिर उसके बाद कि ये ड्रॉप कैसे हो रहा है, क्या वो लोग छोड़ के चले गए हैं या ये लोग झूठ से काम लेते रहे और लोगों को गलत बताते रहे, ये सारे तजिए उसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। लेकिन असल हकीकत इनकी तादाद कितनी है, मेरी अंदाजे के मुताबिक, मैं गलत भी हो सकता हूं, ये मुझे चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अपने जो नंबर्स इनकी वसीयत के नजर आते हैं, जो इनकी तजनीद, जो इनके मेंबरशिप नंबर्स हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, उनके हवाले से जो चीजें नजर आती हैं उससे दे आर नॉट मोर देन 2 मिलियन पीपल। द मैक्सिमम आई कैन से 20 लाख ये लोग होंगे। ये मतलब 2 मिलियन से जायद नहीं है ये लोग। सिलसिला ये है कि बात प्रोपेगेंडे की होती है, बात इस तरह प्रेजेंटेशन की होती है, किस तरह से अपनी बात प्रेजेंट की जाए कि अगले को ये पता चले कि पता नहीं हमने क्या कर दिया, हम बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज है। लेकिन इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप जो मौजूदा खलीफा है मिर्जा मसरूर अहमद, उसके बड़े भाई मिर्जा मगफूर अहमद की अगर आप जलसा जो उनका अमेरिका का है पिछले साल का, उसकी तकरीर सुन ले तो उसमें वो शख्स भाई खलीफा का खुद इकरार कर रहा है कि हमारे कितने % लोग नमाज पढ़ते हैं। 30 to 40% वो कहता है। मिर्जा गुलाम अहमद ने ये कहा हुआ है कि जो शख्स वसीयत नहीं करता वो मुनाफिक है, और वसीयत की तादाद अभी तक ये 2 लाख तक नहीं पहुंच सके। और अगर 2 लाख नहीं तो आप अंदाजा कर लें कि मेरी बताई हुई तादाद ज्यादा है। मेरी बताई हुई तादाद के मुताबिक ये 10% है, और अगर मैं इनकी ले लूं 20 करोड़ तो ये तो पॉइंट में आ जाएंगे 1 के भी। मेरा मतलब ये है क्या शेख साहब जी, शेख साहब अगर ये वसीयत का आपने कह दिया तो चलें ये भी सुन लें कि जो 3 बार किताब नहीं पढ़ता उस पर भी निफाक का शक है। उसके मतलब ईमान का शक है इनको। मकसद ये है कि इनमें है कोई नहीं, चूंकि किसी ने कोई किताबें नहीं पढ़ी, किसी ने कोई कुछ नहीं किया, शायद वो लोग भी जुमा जंजनल शेख साहब है ना दी जमात जुमा जंजनल जेड़ा जिते ओदे नाल
کہ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو اس وقت ہماری نوجوان نسل ہے، عامر میں یہ بات بہت ضروری ہے، اگر آپ کے پاس کالر نہیں تو I'll take 2 minutes to talk about that، کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے، اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں، میرے پاس اتنے زیادہ فون کالز ہیں پیرنٹس کے اور ینگ کپلز کے کہ جن کی شادیاں، اس میں کبھی کسی کپل کے اندر لڑکی احمدی ہے اور کسی کے اندر لڑکا احمدی ہے، اور لڑکی مسلمان ہے اور ادھر لڑکا مسلمان ہے، پیرنٹس جو ہیں مطلب ان کے مسائل چل رہے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہیں کریں۔ اب وہ بیچارے کہتے ہیں کہ ہم جب فون کرتے ہیں کسی کو تو وہ دوسری طرف سے ہمیں یہ فتویٰ ملتا ہے کہ جی یہ جو ایک سنی ہے اور ایک احمدی ہے تو ان کا نکاح جائز نہیں ہے، یہ صحیح زندگی نہیں گزار رہے، ہم کیا کریں۔ دوسرا کہ یہ چیز ہو رہی ہے، اب یہ جو سلسلے چل رہے ہیں اس میں جو لوگ پھنسے، اب چاہیے تو یہ کہ ہم ان کی ہیلپ کریں، ہم ان کو بتائیں کہ اصلیت کیا ہے، اگر بچوں نے یہ چیز کی ہے تو انہیں کیا کرنی چاہیے، اس کی ریمیڈی کیا ہے۔ ہم اس کی بجائے فتوے بازی کے بجائے اس سے نکلیں۔ وہ لوگ جتنے بھی مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، مطلب ان میں سے کچھ لوگ چونکہ میں نے آج کا ان کو لنک دیا ہوا ہے، وہ سن رہے ہوں گے، وہ لوگ تو وہ چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ بات یہ ہے کہ آپ سے جو چیز ہوئی ہے، یا آپ سے بعض میں نے ایسے بھی ہیں جن سے یہ بتایا گیا جی آپ میں تو ہمارا فرق ہی کوئی نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ ہم نے امام مہدی کو قبول کر لیا ہے، تو ابھی تک باقی مسلمان جو ہیں وہ امام مہدی کا انتظار کریں۔ اب نوجوان لڑکے لڑکیاں کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، نہ ان بیچاروں کو وہ مطلب کسی چیز کا بھی نہیں پتا، صرف سنی سنائی باتیں ہیں نا پیرنٹ سے یا اسکول کالج سے یا مولوی صاحب کی زبان سے سنی سنائی باتیں ہیں، لیکن فتویٰ ہم ان پہ لگا رہے ہیں اتنا زبردست شدید قسم کا جس کی انتہا کوئی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ صرف فرقے ہیں، جی پہلے فرقہ جی یہ ہے، پھر وہ فرقوں والی بات آ جاتی ہے۔ ہمارا رویہ، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ان نوجوانوں کی، ان بچوں کی ہیلپ کرنی چاہیے اور صحیح بتانا چاہیے، ان کے ساتھ جو ہمارا رویہ اور سلوک ہے وہ اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا ان کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ زبردست شیخ صاحب، بالکل، اور خصوصی طور پر جہاں جذبات شامل ہو جائیں نا تو بڑی احتیاط اور بڑے جو ہے نا وہ ٹھنڈے دل کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے۔ ہماری نوجوان نسل ہے وہ جذباتی بہت زیادہ ہے۔ میں خود اپنے آپ کو شیخ صاحب، ویسے تو اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، تو یہ ہے کہ میں خود کو اگر میں تمہاری طرح کا بوڑھا ہو جاؤں۔ اچھا شیخ صاحب، میں اپنے آپ کو کوئی 30-40 سال یا کوئی 50 سال پیچھے لے کے جا کے دیکھتا ہوں تو میرے جذبات وہ تھے جو آج کل کے نوجوان کے جذبات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مثلا اب تو ہمارے بال ہی سر پر نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ اور جانے دو، نہ لوگوں بیچاروں کا دل توڑو۔ اور یہ دیکھیں جی، اب سوری یہ صرف مذاق کر رہا ہے، نوجوان ہے یہ بندہ، ابھی ہارڈلی اس نے 30 سال کو بھی نہیں چھوا ہوگا، یہ جو آپ کو بال اپنے غائب کروا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا بتا رہا ہے۔ ویری ہینڈسم ینگ مین۔ یہ باتیں ایسی کرتا ہے، لیکن he is a very handsome young guy۔ اچھا شیخ صاحب، بات یہ ہونے لگی تھی جذبات جہاں پر شامل ہوں، جن کی طرف آپ توجہ بڑی ٹیکنیک سے آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ کافی عرصہ پہلے شیخ صاحب میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، وہ گیمز کا بڑا شوقین ہے، وہ گیمز وغیرہ کھیل رہا تھا، تو جو انگلش کے اندر پتا وہ آن لائن آج کل گیمز چلتی ہے تو ان سے لگا ہوا تھا where are you going and this and that blah welcome to me gang up، تو وہ گیمز چل رہے ہیں جیسے بچے کھیلتے ہیں جی۔ میں نے ایک دن بیٹھے ہم لوگ کھانے پہ، تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا یار تم یہ گیم شیم کھیلتے ہو، who is the other person you're talking to؟ So he said he is my friend. My friend from where? He said friend online, we just play games. میں نے کہا وہ کیا مسلم ہے؟ کہتا ہے kind of۔ میں نے کہا کیا kind of؟ مجھے کہتا ہے وہ مسلم نہیں ہے but he is from Pakistan۔ تو میں نے کہا اچھا پاکستان ہے تو مسلم نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ کہتا ہے he is an Ahmadi۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا احمدی ہے تو وہ گیما کھیل رہے ہیں؟ میں کہ تو انہوں سمجھا، ٹھیک ہے میں شکار کر رہے ہوں۔ obviously شیخ صاحب ان کو تھوڑی نا obviously پتا، یہ میری انونیمس دنیا ہے، یہ میں اپنے ناظرین کو بھی بتاؤں
باہر کی دنیا میں یہ شیخ صاحب نے ہی تو دیکھا ہوگا, باہر کی دنیا میں کوئی مجھے ملے گا وہ پہچان بھی نہیں سکے گا یہ بندہ یہ ہے, اچھا یہ اچھا ہے کام کرتا ہے, اچھا یہ ہے. تو یعنی ٹوٹلی اور دنیا ہے. میں یہ دنیا ہے, یہ اللہ کے لیے دنیا ہے, اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میرے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہم ان کو لے کر چلتے ہیں. ایک دنیا وہ ہے جو ہم باہر جیتے ہیں, وہ اور دنیا یہ اور دنیا. خیر بہرحال شیخ صاحب اس کے تو قصے کہاں چلیں تو کہاں ختم ہوں. شیخ صاحب ایک سوال آیا, میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ سے لے لیا جائے نیچے سے, اس کے بعد اگر کوئی کالر ہمارے ساتھ جڑیں گے تو ہم ان کو لے لیں گے. ورنہ ریپ آف کرتے ہیں. جی کیا سوال کیا ہے؟ جی سوال اچھا یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں جی ایک منٹ ٹھہریں, ان کو چھوڑیں. خود رہا شیخ صاحب میں تو کیمرے پہ آ رہا ہوں, میں تو ان قریب آ رہا ہوں کیمرے پہ. یار مجھے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی یہ نوجوان کو اگر آپ دیکھیں نا, پھٹی ہوئی جین اور لمبے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ شخص جو باتیں کرتا ہے اور یہ جو ہے شیخ صاحب یہ میرے دو ہاتھ دیکھیں غیبی طور پر میرا برف رہنے دیں. اچھا شیخ صاحب مجھے ایک دوست کے, ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں, بزرگ ہیں, آپ کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے. مجھے آیا, مجھ سے باتیں کر رہے نا, بزرگ ہیں وہ, آپ کی ایج 70+ ہی ہیں, وہ مجھ سے باتیں کر رہے, عامر یہ, عامر بھائی وہ, بھائی کہہ کر عامر بھائی. میں بڑا خوش, میں نے کہا یار بزرگ ہیں, جیسے شیخ صاحب آپ کے ساتھ میری بڑی پیاری دوستی ہے آپ کے ساتھ, تو دوستی ہی کہوں گا میں, وہ دوستی بہتر ہے, وہ اچھا ہے. تو اب شیخ صاحب وہ ہوا یہ کہ مجھے کہنے لگے باتوں مجھے کہتے ہیں یار عامر آپ نا کچھ کیا فیصلہ آپ کا, کیا آگے کیا پلان ہے آپ کا؟ میں نے کہا بس کر رہے ہیں, پلان وغیرہ دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں یار آپ کی ایج جو ہے نا وہ 45 کے قریب تو ہوگی نا اتنی. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, تھمز اپ. میں نے کہا 45 ہی ہے. کہتے نہیں بتا دیں آپ مجھے. میں نے کہا جی 45 ہی ہے. اچھا وہ حقیقت یہ ہے کہ ساری بات, اب لوگ بات سنتے ہیں, آواز کا تعلق ہے. تو شیخ صاحب تو اکثر کہتے ہیں کہ بھائی آؤ بیٹھو کیمرے کے آگے, اگر آنا چاہتے ہو آؤ بیٹھو. تو میرا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ آئیں گے جب موقع ملے گا, مناسب لگے گا. مقصد کیمرے کے آگے آنا نہیں ہے. چلے میں ایسے کر دیتا ہوں. بات یہ ہے جی جس دن یہ نوجوان اپنی بارات لے کے چلا جائے گا نا, اس کے بعد ہم, وہ تو ہوتا یہ ہے کہ پردہ کرتے ہیں نا, ہم ان کا پردہ جو ہے ختم کروائیں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جس نوجوان نے ابھی بارات لے کے جانا ہے, دلہن کو لانا ہے, مطلب اس کو ہم اگر یہ 40 میں اور یہ وہ میں لے کے جائیں تو یہ زیادتی ہماری. ابھی اس کی عمر میں ہی رہنے دیں. ہاں نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہم کوشش کرتے ہیں کہ شیخ صاحب ہمارے پیرانے پیر ہیں جی, شیخ صاحب نظر آتے رہیں اور ہماری آواز ہی پہنچ جائیے کافی. اچھا شیخ صاحب جو سوال تھا جو میں دکھانا چاہ رہا تھا, یہ تو یار رستے میں عذرا تفنن سامنے آ گیا. کدھر گئی ہیں ثنا صاحبہ تھیں. یہ شیخ صاحب یہ ایک گڈ نیوز دے دیجئے پبلک کو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں. یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ شیخ صاحب I have tried your website lots of time but it's not working. So give them good news. بہن میری, بیٹی میری, جو بھی آپ ہیں, سلسلہ یہ ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ ریکور ہو گئی, مل گئی ہے مجھے واپس, کیونکہ یہ ڈومین کا ہی چکر چلا گیا تھا. اس کے اوپر آپ سے عرض کروں کہ جو بیٹ لگائی ہوئی تھی نا ان لوگوں نے, وہ $500 جو صرف $10-11 کی چیز ہے, اس پہ 500 کی انہوں نے بٹ لگائی ہوئی تھی. مطلب آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ آفر کر رہے تھے کہ جی یہ ڈومین ہمیں مل جائے. تو میں نے اپنے بیٹے سے مطلب ریکویسٹ کی. اب بیٹا میرا بھی کچھ اس طرح کے جاب اور معاملات کے اندر ہے, دوسرا وہ اردو پنجابی نہیں سمجھتا. تو میں نے اس سے کہا کہ یار تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہ بتا دو کہ, کیونکہ اسی کے چل رہی تھی کارڈ کے اوپر جو استعمال ہوا تھا پیمنٹ کا. تو اس نے مجھے بتایا کہ ڈیڈ یو ہیو یور ڈومین اینڈ اٹ از ویلڈ انٹل مے آف دس ایئر. تو میں نے کہا بندہ خدا اسے جلدی سے رینیو کرا کے مجھے واپس کر کے دو اور میں اس کو لے کے جاؤں. وہ سارا چیز تو وہ لے گئے ہوئے ہیں جنہوں نے ہیک کی ہوئی ہے, ختم کی ہوئی ہے. سو ہی گیو می دا نیوز کہ ڈومین از ود می, اینڈ جو بھی وہ چیز دینی ہوتی ہے ہوسٹنگ کے لیے,
already I handed over to them. تو وہ اب سارا جتنا اس کے اوپر مٹیریل پڑا ہوا ہے نا جی، جو بھی ڈیٹا ہے، تو اٹ ول ٹیک آئی تھنک ایٹ لیسٹ 1 month اینڈ آئی ہیو ٹو پے فار دیٹ ایوری تھنگ. جو بھی شخص اس پہ کام کریں گے، اگر کوئی والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر لیں، یہ ہیلپ ہو جائے گی. اگر وہ کچھ چارج بھی کرنا چاہیں، کوئی ایسی بات نہیں حال پہ. تو اس پہ کوئی لوگوں نے کام جو ہے وہ میں نے شروع کروا دیا ہے. تو انشاءاللہ ود ان منتھ یہ سارا ہو کے تو آپ md.org کو دوبارہ دیکھ سکیں گے. یہ ہے. واہ بھائی واہ، کلیپنگ کلیپنگ. یہ تو شیخ صاحب بڑی گڈ نیوز ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ شیخ صاحب آپ کو پتا ہے ایک کائیوز کا بھی سین ہم بنا رہے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں آپ کے جو پرانے پروگرامز ہیں ان کو بھی ہم نکال کے جو ہے نا ان کو ایک ارکائیو بنا دیں ہم ڈیجیٹل. ٹھیک ہو گیا؟ وہ بھی بہتر رہے گا. اچھا شیخ صاحب، کالرز جو ہیں ان کو ہم اختتام کرتے ہیں. 4 منٹ ہمارے پاس ہے. کمنٹ آیا اس کو لے لیتے ہیں ذرا. چلیں ایک لائٹ نوٹ کے اوپر کمنٹ آیا. آپ لوگ ابن عربی بنا رہے، آپ کہہ رہے ہیں ینگ ہے. اچھا یہ اس پہ میں نا شیخ سعدی کا مجھے شعر یاد آ گیا پیارے بھائی. پہلے تو مجھے کہہ لینے دیں. تو آپ کے خیال میں ابن عربی مطلب کبھی نوجوان تھے ہی نہیں؟ مطلب ابن عربی وہ پیدا ہی مطلب بزرگ ہوئے تھے. ارے بھائی وہ علم کے حوالے سے یہ نوجوان ابن عربی ہے، لیکن ہم تو اس کی مطلب جو جسمانی کیفیت ہے اس کی بات کر رہے ہیں، کہ جو اپنی یہ عمر ہے ہماری تو بھائی اس کی بات کر رہے ہیں. جی شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ینگ ہے اور ابن عربی. دیکھیں یار یہ جو رشد ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ آ جائے، میں خود تو کلیم نہیں کر رہا بس، یعنی میں اس ٹاپک پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں تو وہ بات کر رہا ہوں. تو شیخ سعدی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں تو نگری بدل است نا بمال و دانش بعقل است نا بسال. وہ کہتے ہیں امیری جو ہے وہ دل سے آتی ہے، مال سے نہیں آتی، اور بزرگی جو ہے وہ دانش، عقل، شعور سے آتی ہے، سال سے نہیں آتی. کہ میں کتنے سال کا ہو گیا ہوں. تو بزرگی جو ہے وہ تو اس چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی ان کو رشد عطا کر دیا تھا. اب رشد جو ہے وہ ایسی ہدایت کو کہتے ہیں کہ آپ چیزوں کی حقیقت اور ماہیت اور حیت کے درمیان فرق کر سکیں. یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جو آیت میں کہا ہے 256 میں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، وہ رشد وہاں لفظ بولا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اس حالت میں کہا ہے کہ جب انسان کی ریشنل جو ہے، انسان کا شعور، عقل، انٹلیکٹ، وہ چیزوں میں فرق کرنا شروع کر دینا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. یہ وہ لیول ہے جس لیول کو پھر رشد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کہ اللہ چیزیں ان کی حقیقت میں ہی ہمیں نظر آئیں. اچھا جی، یہ شیخ صاحب یہ آپ کے لیے کلیپ کر رہے ہیں جی، آپ کی ویب سائٹ کے لیے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تھینک یو. اچھا شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی سلام، ڈڈ یو ہیو اینی انٹرویو ود دی کرنٹ خلیفہ آن یور ویب سائٹ؟ اچھا ہاں، نہیں بڑی مزے کی بات ہے. انہوں نے جو سوال پتہ کیا ہے، اچھا یہ جب مرزا طاہر کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، جی جی، تو مسرور کے ساتھ میرا انٹرویو ہے اس کے خلیفہ بننے کے چند گھنٹے پہلے کا. اور اس میں نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خلیفہ بن رہے ہو. اچھا وہ انٹرویو کی طرح شیخ صاحب وہ ویب سائٹ پہ تھا نا، وہی تو یہ بات ہے کہ اس ویب سائٹ کے اوپر تھا. اور اس میں بھی اس نے ہوں ہاں کیا، یعنی کوئی آیتیں غلط پڑھی ہیں کوئی. یقین کریں کہ اس میں صرف تھوڑی دیر کے لیے مطلب بڑی مشکل وہ سارا کچھ سلسلہ ہوا، ذرا سا مطلب یہ بات بنی، تو 3-4 آپ کہہ لیں کہ منٹ کی وہ بات ہے. تو اس میں یہ چیز کہ بھی تمہارے ساتھ جو پروٹوکول تمہیں مل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، سیمس دیٹ یو آر دا نیکسٹ خلیفہ. ابھی یہ اندر نہیں گئے تو مطلب اچھا جو سمجھنا ہے اس کا کوئی اس طرح کا جواب تھا، وہ سارا کچھ اس میں ہے. یہ چیز آئی ہوئی اس کا تھا. پھر ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ مرزا طاہر احمد نے مطلب اپنی زندگی میں ملکہ برطانیہ کا ایک پپی تھا، اس کا نام تھا کورگی، CORGI،
कोरगी उसके कुत्ते का नाम था, उसकी डेथ हो गई। मिर्जा ताहिर ने कोरगी के कंडोलेंसेस किए थे तो उसका मुझे पता चल गया। अच्छा, उसके कुत्ते की ताजियत की थी इसने, तो वो मैंने मतलब वो भी सारा किस्सा पूरा उस वेबसाइट पे बड़ा कुछ था, बहुत कुछ था उस वेबसाइट पे। लें जी शेख साहब, माशाल्लाह शेख साहब आप तो हिस्ट्री बना रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके तवस्सुत से हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने का मिल रहा है। पर्सनली मैं नाजरीन को तहदीस नेमत के तौर पर यह चीज़ कहता हूँ कि हकीकत ये है कि ठीक है, इंसान अपनी जगह पर है, सुकम कमज़ोरियाँ अपने साथ होती हैं, सारे मामलात साथ चलते हैं, मगर ये हकीकत है कि शेख साहब को अल्लाह ताला ने ये कादियानियत की अवेयरनेस के हवाले से अल्लाह ताला ने इनको कबूल किया और माशाल्लाह इनके तवस्सुत से लोग एतमाद करते हैं। देखें मेरी बात सुने, मुबल्लिगीन बड़े होंगे, ठीक है ना, हक और बातिल की गुफ्तगू करने वाले, मनाजरे करने वाले डिबेटर बड़े बड़े होंगे, ठीक है ना, गज गज की जुबानें मेरी जैसी लोगों की बड़ी बड़ी होंगी, मगर कादियानियों का, अहमदी दोस्तों का, उस कम्युनिटी का किसी शख्स पर एतमाद करके उसके साथ दिल की बातें करना, ये हर मौलवी के साथ, ये मेरे जैसे बंदे के साथ नहीं करते। वो उनको पता है ये जाहिल सा बंदा है, ये को बात आगे पीछे कर देगा, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ देखा है पग्गे पहनी हुई हैं, फिर मैं बात करता हूँ, कुछ लोगों को आता है यार ये जान के यार कहनी पड़ती है बातें, क्योंकि असल क्या करें, तंग आ गए हैं लोगों के रवैयों और इनके हुलियों से। पगड़ी पहनी है, दाढ़ी रखी हुई है, मुझे कह लेने दे शेख साहब, मैं दुखती रग है मेरी, मुझे कहने दे जरा। पगड़ी पहनी है, दाढ़ी रखी है, पीछे गधों की तरह किताबें रखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, वो क्या कहेंगे जी, किसी बंदे ने ऑडियो कर दिया है, वो ऑडियो चला देंगे, उसके ऊपर वो जनाब बना रहे हैं, उससे इजाजत नहीं ली, उससे पूछा नहीं है, उसकी ऑडियो चला देंगे और जनाब उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। वही बंदा फिर आगे आके कह रहा होता है आपने मुझसे इजाजत दी है, उसको सीधे हो जाते हैं कि तुम कौन हो हमें बताने वाले कि हम ये करें या ना करें। इस तरह आप एतमाद कायम करते हैं, इस तरह आप एक ईमानदारी, ये मसला उलमा का तकाजा ये है। और इसी चीज शेख साहब हमारी पहले जो इख्तलाफ हुआ था इन हमारे जनाब मुजाहिद साहब के साथ जो हैं, ये इख्तलाफ हुआ था कि वो मोहतरमा वजीहा जफर साहिबा थी, उनकी इन्होंने जनाब कापी इधर से उठा के उधर से उधर कर दी। बहरहाल बात में कुछ ज्यादा करना नहीं चाह रहा था। हाँ, छोड़े, मतलब खैर है। जी, ये एक मेरा कमेंट है शकील साहब ने कि अंसर रजा, इसके बारे में भी किसी प्रोग्राम में मैं बताऊंगा। इनको ऐसे करते हैं, मादर शेख साहब मैं काट रहा हूँ, ये मैं समझ गया हूँ, ये लिंक है जी, ये आए जी ऊपर आ जाए जरा, ये जिन्होंने किया है इनको शेख साहब इंशाल्लाह आप क्या कहने लगे थे आप कह लें, मगर मैं कह रहा हूँ ये आ जाए जरा ऊपर जी। हाँ, ये अगर आ जाते हैं तो मैं डायरेक्टली इनसे कि ये जो है साहब, इनसे आज से कोई 15-16 साल पहले पालटाक पे ये बातें किया करते थे मेरे साथ। तो इनका एक नाम है जो कि आप अगर इनके सामने लेंगे बड़ी फौरी तौर पे, मतलब आप नाम लेंगे तो ये बता देंगे कि ये नाम किसने दिया हुआ है, ये क्या सिलसिला है। उसी पे इनका नाम है हादसाती बच्चा, इंसिडेंटल चाइल्ड, ये हादसाती बच्चा है। और ये क्यों है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। इसके पीछे शेख साहब आगे ये एक मिनट, अच्छा, जरा वो कनेक्ट हो रहे हैं। ये शकील भाई आप ऐसे करें, ऑडियो या कैमरे को इजाजत दे दें, जब आप स्टूडियो में आ जाए तो फिर बंद कर दें, वो नजर नहीं आएगा मुझे, अभी मैं आपको ले नहीं सकता क्योंकि आपने परमिशन नहीं दी हुई स्ट्रीम यार्ड को, तो काइंडली उनको अलाउ कर दें, परमिशन दे दें ताकि फिर मैं आपको ऐड कर सकूं। जी शेख साहब माजरत, कैरी ऑन। तो ये जो है बच्चे का बता रहे ये जो हादसाती बच्चे हैं, इनके बारे में कि ये क्या हैं, किस तरह इनकी असलियत क्या है, इनकी हकीकत क्या है। यकीन करें कि इस शख्स की पालटाक के ऊपर इतनी गंदी जुबान हुआ करती थी, इतनी गंदी जुबान होती थी कि अल हफीज अलमा ये। और फिर इसकी जब असलियत का पता चला और ये जो कुछ भी सिलसिले करते रहे, पुराने पालटाक के लोगों को बड़ी अच्छी तरह से याद होगा। और जो भी अगर कोई आए, मतलब मैं उस वक्त, मतलब मेरे जो आईडी होती थी वो अलनूर 24 हुआ करती थी। नूर भाई, लोग मुझे नूर भाई बुलाते थे। जी जी जी। तो अच्छा शेख साहब,
शकील भाई दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, मादरत मैं काट रहा हूँ, सिर्फ एक बात जो है ना, ये कमेंट एक मैं समझ रहा हूँ कि इसका भी जिक्र जरूरी है। शकील भाई मैं आपको लेने लगा हूँ, आप स्टे रहें, मैं अब आपको ले सकता हूँ, आप शेख साहब से 1-on-1 गुफ्तगू कीजिएगा, विल गिव यू सम टाइम। ये कमेंट आया जी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अब्दुर्रहमान भाई, मुझे भी बड़े दुख के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि ये जो बड़े बड़े चैंपियंस से इन्वर्टेड कॉमास के, ये आपस में गलटेरों की तरह, मैं बस सब एक टर्म मैंने बोली है, गलटेरों की तरह ये आपस के अंदर गुत्थम गुत्था है। जो ये अपने आप को कहते थे जनाब हम तो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे इकट्ठे हैं, ये अब जो है ना जूतों में भी नहीं बल्कि जो है ना लोटों के अंदर दाल बट रही है, जिस तरीके से ये लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फतवे लगा रहे हैं। तो अल अमान वल हफीज, अल्लाह इनको समझ दे और अकल दे, मैं यही कह सकता हूँ। तो बहरहाल आ गए हैं जी अपना शकील भाई हमारे साथ हैं और दूसरे भाई भी आ गए हैं। ये काफी लेट हो रहा है मगर मैं ये 2 कॉलर्स लाजमी ले लूंगा, शकील भाई ने चूंकि मैं ज्वाइन किया। जी शकील भाई आहलन, अब बात कर सकते हैं ये हादसाती बच्चा के हवाले से। जी वालेकुम सलाम। शेख साहब क्या हाल है, ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। वो मैं आज ही ना वो गांधी साहब के साथ अंसार रजा की बात सुन रहा था, वो तकरीबन 38 मिनट का एक क्लिप है। तो गांधी साहब ने इसको हटने नहीं दिया एक आयत से। वो आयत उन्होंने कहा कि पहले इस पे बात कर लो फिर दूसरी आयतों पे जाएंगे, वो बार बार दूसरी आयतों पे जाता था। तो गांधी साहब ने कहा नहीं, पहले इसका मफहूम देना वो वाजे करो और बताओ मुझे कि मेरा जो फहम है वो ठीक नहीं है, आपका ठीक है। तो वो इस बात पर गांधी साहब को मुतमिन कर नहीं सका। ये शख्स कभी भी नहीं कर सकेगा और हो ही नहीं सकता। मजे की बात है कि मैं बजाते खुद मेरी गांधी साहब से बिलमुशाफा हमारी आपस में मुलाकात और सारे हम लोग एक से जायद मरतबा गांधी साहब से मैं मिल चुका हूँ जी। मतलब हर शख्स को हक हासिल है, लेकिन अपने जो भी वो बिलीफ्स रखना चाहता है, जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बाज़ चीजें कॉमन होती हैं जी। उसके ऊपर उनको कोई मसला नहीं है। उन्होंने रिसेंटली इब्ने अरबी का इस चीज के बारे में कि नबूवत के बारे में कि नबूवत का मुकाम क्या है, उन्होंने क्या तारीफ की हुई है, इब्ने अरबी ने वो बयान किया है। ये चीजें आती हैं, लेकिन इस चीज पे बिल्कुल वाजे हैं, गांधी साहब बिल्कुल वाजे हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जी कोई नबूवत नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इब्ने अरबी भी कहते हैं नहीं है, लेकिन वो मुकाम की बात और उसकी दूसरी बातें लेके चलते हैं, उसका इन चीजों से ताल्लुक नहीं है मिर्जा गुलाम अहमद के दावों से। मैं करूंगा जैसे मैंने कल की थी कि मिर्जा गुलाम अहमद की बजाय हम उसके साये को अगर खाना पिलाना शुरू कर दें या गोली मार दें तो क्या गुलाम अहमद मर जाएगा या मिर्जा गुलाम अहमद की सेहत बन जाएगी? अगर उसके क्योंकि वो जिल कहलाता है ना जी, मैं जी गैर हकीकी हूँ जी, तो फिर छोड़े आप उसको, फिर उसके साये को पूजना शुरू कर दे। ये चीजें हैं ना, ये कुछ और चीजें हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला मेरे नजदीक अल्लाह ताला की जात पे ये बहुत बड़ा, आप लोग आपसे मेरी मुराद के वो लोग जो बातें करते हैं जी नबूवत जारी है और वो भी आ सकते हैं, अल्लाह ताला ने एक सिलसिला रुश्द व हदायत का, इंसान की रहनुमाई का अपने अंबिया के जरिए जो शुरू किया, उसको अल्लाह ताला कहता है कि मैंने आज ये दीन मुकम्मल कर दिया। और अंबिया जो थे वो अदीयान लेके आया करते थे, और कहें जी नहीं अल्लाह आपने पूरा नहीं किया, अभी कुछ रह गया था जिसे आगे मिर्जा गुलाम अहमद ने पूरा करना है। जी का खौफ करना चाहिए। नहीं, वो अंसर राजा ने एक कुरान की आयत पढ़ी, फिर तर्जुमा किया अपना गांधी साहब ने, और साथ उन्होंने हदीस का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा ये इसकी तशरीह, इसका मफहूम वाज़ेह हो गया है। बिल्कुल। तो अब वो कहते हैं मैंने दूसरी आयत पेश करनी है, वो कह रहे नहीं पहले मुझे बताओ कि मेरा फहम ठीक है या नहीं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो कहा जी अगर मैं दूसरी आयत पढ़ूंगा तो उसमें आपका जो फहम है वो गलत साबित हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है तुम मुझे बदनीयत कह रहे हो। सही करेंगे। गांधी साहब ने कहा कि अगर उसका मफहूम वाज़ेह हो जाएगा तो फिर इसका गलत हो जाएगा।
جی क्योंकि तो ये तो कंट्रडिक्शन आ गई ना कुरान के अंदर, ये तो कुरान के अंदर कंट्रडिक्शन आ गई। ने कहा पहले इस आयत को मुकम्मल कर लो, इसका मफहूम मुझ पे वाजे कर दो, फिर दूसरी आयत पे चले जाएंगे। वो 38 मिनट इसी बात पे अड़े रहे कि नहीं पहले इसका मफहूम आप मुझे वाजे करोगे तो मैं दूसरी आयत पे जाऊंगा। आयत कौन सी थी जी? वही जो वो नबियों की मोहर वाली जो है गांधी साहब की ये खूबी है कि ही इज ए वेरी हम्बल पर्सन, बहुत पेशेंस है, बड़े आराम से बात करते हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम हिज व्यूज, लेकिन जो पर्सनैलिटी के हवाले से मतलब मुझे अकेले उनके साथ बैठने का, गुफ्तगू करने का मौका मिला हुआ है। पर्सनैलिटी वाइज वो शख्स जो है बड़ा मतलब साबिर और बड़ा ही तहम्मुल वाला शख्स है। शेख साहब आप पहले ही मुनकर हदीस हैं, आप मेरे पे भी फतवा लगाएंगे। ठीक हो गया शकील अहमद भाई? ठीक है, ओके फीमानिल्लाह। बहुत शुक्रिया शकील भाई, जज़ाकल्लाह, आपने अपडेट किया। मैं वो प्रोग्राम देखूंगा, मैं देख नहीं सका। शेख साहब मुझे लिंक सेंड कीजिएगा, मैं देखना चाहूंगा गांधी साहब ने क्या बात की है, ताकि हम भी समझ सकें और गलत फहमियां दूर कर सकें। इसमें कोई शक नहीं शेख साहब, गांधी साहब के अंदर बहुत पेशेंस है। गांधी साहब, चलो ये तो फिर कादियानी है ना, गांधी साहब ने मौलवियों की जो चीजें हैं उनको किस तरीके से टैकल किया है और किस तरीके से ये जज्बाती करते हैं और उसके बाद उगलवाना चाहते हैं, मगर मैं उसको देखूंगा इंशाल्लाह जरूर। शकील भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारे साथ मैं कहता हूँ आखिरी कॉलर है नदीम बेग साहब, इनको ले लेते हैं। अगर कोई इनके बाद कोई इंपॉर्टेंट कॉलर आया तो वो ले लेंगे, वगैरह फिर हम उसको रैप अप करेंगे। जी नदीम बेग भाई, बाजवा भाई सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम ए के शेख साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा, आप दोनों हजरात से मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की मिर्ज़ा साहब हैं, इनकी तहरीर पे, इनकी किताबों पे, इनके लिटरेचर पे बड़ी गहरी नज़र है। तो मैं एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मिर्ज़ा साहब ने मुख्तलिफ दावा किए हैं कि पहले वो थे कि मुजद्दद हैं, फिर वो मेहंदी हैं, फिर वो मसीह माऊद हैं, और फिर माज़ल्लाह व रिसालत माफ नबूवत का दावा कर बैठे, तो क्या ये मिर्ज़ा साहब ने दावा, जितने भी दावे किए हैं, ये बतदरीज किए हैं या एक ही सांस में सारे दावे वो कर गए हैं? इनकी तहरीरों से क्या मालूम होता है कि ये इन्होंने कदम ब कदम ये आगे बढ़े हैं या बस एक ही सांस में उन्होंने किसी एक ही तहरीर में सारे दावे कर बैठे? मुख्तसर सा जवाब है कि बिल्कुल एक सांस में नहीं किए, ये बतदरीज किए हैं और बड़े आराम से ये पब्लिक का मिजाज देखते हुए ये सारा कुछ इन्होंने किया है। और जिस तरह से ये मजीद किताबें पढ़ते जाते थे या इनके इल्म में बातें आती जाती थी या लोगों का जो रिएक्शन आता जाता था उसके मुताबिक, हत्ता कि यहाँ तक है कि सिर्फ दावे ही नहीं किए, दावे वापस भी लिए हुए हैं। बड़ी मजे की बात है। ये तमाम चीजें इनकी तहरीर के अंदर हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये कदम रखा कि अच्छा चले मैं लफ्ज नबी इस्तेमाल करता हूँ, तो जब इन्होंने उसका रिएक्शन देखा तो पूरे मजमे में इन्होंने कहा हुआ है कि अच्छा मेरा मकसद ऐसा नहीं था, आप ऐसे करें, वो नबी को काट के उसकी जगह पे मुहद्दिस लिख लें, मतलब इस तरह की भी ये सारी चीजें, और इनके अपने कलम से है। ये सिलसिला जो है बतदरीज चला हुआ है, एक सांस में नहीं। जबरदस्त नदीम भाई, शेख साहब ने तो बड़ी प्यारी तरीके से उसको वजाहत कर दिया। मैं सिर्फ इसमें एक जुमला ऐड करना चाहूंगा, जहां तक मेरी अपनी नाक़िस स्टडी है वो ये है कि मिर्जा साहब ने हर होने वाले दावे से पहले उस दावे की तरफ निस्बत से इनकार किया है। ये भी बड़ी कमाल की बात है। यस, वेरी गुड, थैंक यू आमिर। हाँ, यानी मेरे ख्याल से शेख साहब अगर मैं ये बात ना कहता तो इस टॉपिक पर ये बात नामुकम्मल होती। थैंक यू यानी मैं इंशाल्लाह इस पे कोशिश करूंगा। प्रोग्राम मेरा इरादा था कि एक मेरे ज़हन में एक टाइटल आ रहा था कि ठीक है ना करते जो है ना वो सारा एक हो जाता है, यार तुम ही से कर बैठे हो, इस तरह करके ना जो एक इसका मैं टाइटल रखूंगा इंशाल्लाह। उस पर नदीम भाई में प्रोग्राम करूंगा कि मिर्जा साहब ने जितने दावे किए हैं, बड़ी माजरत के साथ अहमदी दोस्तों, पहले उस दावे का इनकार किया है। नहीं, मैं नहीं चाहता, मेरा इरादा नहीं है, मेरी नीयत नहीं है, मैं करना नहीं चाह रहा, मुझे
وہ جس طرح وہ ایک جہاز دے وچ جا رہا سی نا، سکھ بھی تو سارے یار سجن، وہ جناب کھڑے ہو کے نظارہ لے رہے تھے کروز کا، بڑا بیوٹیفل شیخ صاحب، آپ تو کروز پہ گھومتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جناب وہ بچہ کوئی کسی کا گر گیا بیچ میں، تو ایک دم جناب پیچھے سے پیچھے ہو جاؤ، سکھ صاحب نے ڈائیو کیا جی، ڈالفن ڈائیو، جا کے بچے کو بچا کے لے آئے، سب شاباش دے رہے ہیں جی، اور جناب سردار صاحب زندہ باد، سردار کہندے ہو تریفا چھڈو، پہلا مینوں بندہ دسو جنہوں نے دھکا ماریا، ٹھیک ہے نا، تریفا تروفا میریاں چھڈو۔ اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مرزا صاحب بیسیکلی دعویٰ کرنا نہیں چاہتے تھے، ان کو کسی نے دھکا دیا ہے ہر دعوے کے اوپر، کیونکہ ہر دعوے سے پہلے اس دعوے کا انکار موجود ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے اوپر موضوع جب بات کروں گا میں بتاؤں گا، مرزا صاحب نے صاف الفاظ میں کہا ہے، صاف، بلیک اینڈ وائٹ، کرسٹل کلیئر، اتنا شفاف ہے کہ سر آبشار کا پانی کیا ہوگا، اس طرح کا دعویٰ ہے، عبارت۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میرا تو صرف مسیل مسیح کا دعویٰ ہے، جس کو لوگ کم عقل لوگ غلطی سے مسیح موعود کا دعویٰ سمجھ بیٹھے ہیں، لو کہتے ہیں میرا، یہ اس سے کلیئر کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ یہی کہہ دیتے نا کہ یار میرا دعویٰ تو مسیل مسیح کا ہے، میں کون سا عیسیٰ بن مریم کا دعویٰ کر رہا ہوں، نہیں، کہا میرا دعویٰ تو مسیل مسیح کا ہے، جسے کم عقل لوگ غلط فہمی سے مسیح موعود سمجھ بیٹھے ہیں۔ اب ٹھیک کچھ عرصے بعد مسیح موعود کا دعویٰ کر دیتے ہیں، اندازہ کریں، یعنی اس کو، ٹھیک ہے، اس کو میں کیا سمجھوں، کیا کہوں اس کو میں، بہرحال تو خیر، بہرحال جی شیخ صاحب اجازت چاہیں؟ بس ہاں جی اجازت لیں، کافی ٹائم ہو گیا، تھینک یو سو مچ، ٹھیک ہو گیا جی، کافی ٹائم ہو گیا دوستو اختتام کے اوپر صرف میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں کس کس جگہ پر آپ سن رہے ہیں، آپ میں انسانیت ہے، آپ میں حق اور عدل اور انصاف کی خاطر گفتگو، میں لڑنے کی بات نہیں کر رہا، اپنی اپنی جگہ پر رہ کر آپ میں کچھ کرنے کا، کسی کے لیے آواز اٹھانے کا دم ہے تو کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں، سال سے اوپر ہو چکا ہے ان کی خصوصی حیثیت کو ختم ہوئے، 5 فروری ہے، بطور پاکستانی یہ یوم یکجہتی کشمیر کا دن ہے، اسے پبلک ہالیڈے کے طور پر پاکستان میں منائیں گے لوگ، دیگر دنیا کے اندر لوگ منائیں گے، مگر میری گزارش یہ ہے کہ آزادی کی نعمت کا شکر، اور جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں ان کے لیے دعائے خیر، اور ان کے لیے اس شعلے اور اس ٹمٹماتی ہوئی کرن کو اپنے اندر رکھیں، جو ایک دیا ہے اس کو جلائے رکھیں، کہ جہاں کہیں بھی ہمیں کسی مظلوم کی، کسی جو ہے نا وہ مقبوض، جس کے اوپر قبضہ کر لیا گیا ہے، مقبوض کی اگر کوئی مدد کرنے کی توفیق ملے، کہیں آواز اٹھانے کی، تو سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم کے اوپر بھی آپ کو موقع ملے، دوستو آپ نے اٹھانا ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا تبھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے کورونا کے اندر جو 1 سال کا لاک ڈاؤن دیکھا ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، وہ لوگ 1 سال سے زیادہ عرصے کے اندر وداؤٹ انٹرنیٹ، وداؤٹ سوشل میڈیا، وداؤٹ میڈیا کوریج، وداؤٹ their اسکول، میڈیسن، their law and justice and their basic civil rights، اس کی وائلیشن چل رہی ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے آپ لوگ ضرور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کم از کم، اور کچھ عملی اقدامات کریں۔ شیخ صاحب آپ کچھ اختتامی طور پر کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد میں جاتا ہوں۔ ہاں، میں عمر آپ ہی کی بات کو آگے لے کے جاؤں گا، صرف ایک فکرہ کہہ کے میں اجازت چاہوں گا کہ انسانیت کہیں پہ بھی پس رہی ہے، انسانیت پہ کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ مسلمان ہے، وہ عیسائی ہے، وہ احمدی ہے، وہ یہودی ہے، وہ سکھ ہے، کوئی بھی ہے، انسانیت پہ کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اس کے لیے درد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ مخلوق جو ہے، ہمیں آپس میں امن چین سے، سکون سے رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم۔